السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, ویلکم ٹو دا پوڈ کاسٹ. آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر عمر فاروق صاحب ہیں. یہ جیسے بہت جلدی جو ایک آدمی دوستی کر لیتے ہیں, ہمارے ساتھ ان کی بڑی اچھی دوستی ڈال گئی ہے آدھے گھنٹے کے اندر ہی. اور یہ اسپیشل ٹریٹ ہے میرے خیال میں آڈینس کے لیے, بہت ایک ڈفرینٹ پوڈ کاسٹ ہونے جا رہی ہے انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب جو ہیں انہوں نے کینیڈا سے اپنی پی ایچ ڈی کیا اور یہ فزیکل کیمسٹری کے اندر ہے. خاص طور پہ ان کا لیتھیم بیٹری کے اوپر فوکس ہے. لیکن تھوڑا سا تعارف اگر خود بھی کرا دیں سر. السلام علیکم سر. تھینک یو سو ویری مچ فار ہیونگ می, اور بہت ایک وارم ویلکم کے لیے بہت شکریہ. میرا نام عمر فاروق ہے. بالکل آپ نے درست انٹروڈکشن کروایا کہ میں فزیکل کیمسٹری میں کام کیا. میں نے پی ایچ ڈی لیتھیم آئن بیٹریز پہ کام کیا, پرٹیکولرلی فورڈ موٹرز کے ایک پروجیکٹ پہ, اور اس بیٹری کے لیے جو کہ الیکٹرک وہیکل کی اپلیکیشن ہے. اس کے علاوہ تھوڑا سا اگر اس سے پیچھے آ جائیں تو میں نے انجینئرنگ میں ٹرینڈ ہوں بائی دا وے, لیکن چونکہ اب بیٹری میں ایک ملٹی ڈسپلنری فیلڈ بن چکی ہے جس میں انجینئرنگ سائنسز کے لوگ سارے کام کر رہے ہیں, تو پھر میں نے پی ایچ ڈی جو میری تھی وہ کیمیکل اینڈ پیٹرولیم انجینئرنگ فرام یونیورسٹی آف کیلگری. دین آئی ڈیڈ اے پوسٹ ڈاک ایٹ میکگل, جہاں سے میں تھوڑا سا درس و تدریس اکیڈیمیا کے ساتھ انگیج رہا. اور لیکن کووڈ نے جس طرح باقی دنیا کو امپیکٹ کیا اس طرح میرے کیریئر کو بھی تھوڑا سا, بلکہ کافی سارا امپیکٹ اس سینس میں کیا کہ میرا فزیکل کیمسٹری ایکسپیریمنٹل لیب کا کام تھا, لیکن کووڈ کے ٹائم پہ پھر چونکہ لیبز بند تھیں تو میں نے پالیسی کی, انرجی پالیسی پہ تھوڑا سا کام کیا, 2 پیپرز لکھے. تو اس میں مجھے یہ احساس ہوا کہ آئی ایم انجوائنگ دی پالیسی لینڈسکیپ ایز ویل. تو پھر ساتھ میں نے میکگل میں رہتے ہوئے ایک پبلک پالیسی میں بھی چھوٹا موٹا ماسٹرز کر لیا میکگل سے. تو دیٹ انیبلڈ می ٹو لک ان ٹو دیٹ ڈائمینشن آف انرجی ایز ویل. اور اس کے بعد پھر مجھے موقع ملا کینیڈین بیوروکریسی میں کچھ کام کرنے کا. سو آئی واز ورکنگ ود انرجی منسٹر, اور جو منسٹری آف نیچرل ریسورسز ہے کینیڈا کی, وہاں میں نے کام کیا ایز اے پالیسی ایڈوائزر, اور پرٹیکولرلی آئی واز لیڈ آن لیتھیم فائل. ماشاء اللہ, یہ ہماری خوش قسمتی ہے بائی دا وے کہ کووڈ کے اندر آپ کی جو لیب ٹیسٹنگز ہے, ورنہ ابھی آپ کسی لیب میں پھنسے ہوتے. آپ پالیسی سائڈ پہ آ گئے اور مطلب کینیڈین پاکستانی ہے ماشاء اللہ. تو ایک جس طرح سے مطلب آپ کو تو ہم نے ایکسپورٹ کیا تو پھر آپ کینیڈین پاکستانی بنے ہیں, تو آپ بیسٹ کائنڈ آف ایکسپرٹ ہیں ہمارے لیے. تھینک یو سو ویری مچ. آپ کی محبت ہے, بالکل, بہت شکریہ. یہ جب پالیسی کی بات آتی ہے, آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ جب اس سائڈ پہ آتے ہیں, بیٹریز کی بات ہو, پیٹرو کیمیکل انجینئرنگ ہو, انرجی کی پالیسی ہو, یہ پورا ہی کولیکٹیولی پاکستان میں ایک بہت بڑا بلیک ہول ہے. دیٹس ٹرو. چاہے منرل جیولوجیکل سروے ہو, منرل سروے ہو, جنرلی انرجی کی پالیسیز ہو, یہ چیزیں بہت آبفسکیٹڈ ہیں ہمارے عوام کے. ایک جو پبلک ویو ہوتا ہے, جو ایک زائڈ گائسٹ ہے ہماری, اس کے اندر بہت کنفیوژن ہوتا ہے چیزوں کو لے کے. بالکل. اب جو گیم چینجر والا سوال ہوتا ہے ہمیشہ, لطیفہ بن چکا ہے ہر 2-4-5 سال بعد کہ ہمیں شیل مل گئی, فلان مل گیا, ہمیں چاندی مل گیا, ہمیں سونا مل گیا, ہمیں کاپر مل گیا, ہمیں یہ مل گیا. واٹ از دی ایکچوئل ورتھ ان یور ایسٹیمیشن ود واٹ ایور ڈیٹا از اویلیبل پاکستان کے اندر, واٹ از دی ایکچوئل ورتھ آف دا اسپریڈ آف پاکستانی منرلس؟ یعنی جو رومر ہوتا ہے, جو میتھولوجی ہم نے کریٹ کر لی ہوئی ہے کہ ہر چیز ہے اس ملک میں, اور ہمیشہ 4 موسموں سے کمپیئر کیا جاتا ہے کہ دیکھو 4 موسم ہے ہمارے پاس. بالکل. واٹ از دی ایکچوئل ویلیو ہماری منرل ویلتھ کی؟ اچھا, بہت انٹرسٹنگ سوال ہے, اور اس کا ایک گلوبل کانٹیکسٹ ہے. گلوبل کانٹیکسٹ یہ ہے کہ شاید یہ منرلز اور اس منرل اکانومی کو ہمیں ایکسپلور کرنے کی کبھی ضرورت پیش ہی نہ آتی, اور شاید ہم اس کو ایک نیا خواب یا ایک نیا اکنامک ریوائول کا کوئی رستہ نہ سمجھتے, انٹل جس وقت ہمیں یہ ریئلائز ہوا کہ باقی ساری دنیا بھی اب ایک منرلز کی دوڑ میں بھاگنا شروع ہو چکی ہے, اور ہر قوم, ہر نیشن جس کے پاس کسی قسم کے ریسورسز ہیں بیانڈ آئل اینڈ گیس,
وہ اب انٹرسٹ لینا شروع ہو گئے ہیں. اس میں ہم نے کچھ بڑی تیزی سے سکسیزفل ہوتی جس وقت اکانومیز دیکھیں, فار ایگزامپل نکل کو لے کے انڈونیشیا, فار ایگزامپل ایون دو بڑا مسئلہ ہے کانگو کا, لیکن وہاں سے جو نکل رہا ہے کوبالٹ وغیرہ, تو اس سے ہمیں ایک یہ فیلنگ آئی کہ یار ایک اب ہم بہت سے ڈفرینٹ پروجیکٹس جنہوں نے اس ملک کو اکانومی کو ریوائیو کرنا تھا وہ تو انفارچونیٹلی نہیں ہو سکے, تو اب ایک اور چیز ہے جو کہ ہمیں رائے راست پہ لا سکتی ہے, وہ ہے منرلز. اور وہ انٹرسٹنگ پارٹ پلے ہوا اس ساری کنورسیشن میں ہمارے ریکوڈک پروجیکٹ پہ, اس پہ تھوڑی دیر بعد بات کرتے ہیں. پھر ہمارے ایک بڑے انٹرسٹنگ کچھ اس طرح کے فیکٹس آئے جس میں ہمارے منسٹر ہیں بڑے قابل مصدق ملک صاحب نے ایک $6 ٹریلین کا ایک فگر بتا دیا, وچ از اوور ایسٹیمیشن. You think so? بالکل, یہ اس درجے پہ اس لیول پہ یہ چیز کب ہوگی کیسے ہوگی مجھے اس کا تو ابھی اس طرح اندازہ نہیں ہے کہ اس درجے پہ یہ ہمارے منرلز ہیں, لیکن ہیں. اب اس میں بھی انٹرسٹنگ پارٹ یہ ہے کہ یہ منرلز پہلے بھی تھے, سارا کچھ تھا. اب ایک پرٹیکولر منرل جو لوگ اس ایریا میں کام کر رہے ہیں مائننگ میں, اس میں ایک بڑا انٹرسٹنگ ورڈ ہے جس کو کہہ رہے ہیں کرٹیکل منرلز. ہر ملک کی ایک اپنی ایک لسٹ آف کرٹیکل منرلز ڈسٹنکشن ہو رہی ہے بٹوین, رائٹ, ویری گڈ. اور یہ کرٹیکل منرلز ہر ملک نے جو اپنے لیے ڈیفائن کیے ہیں, یہ آن دا بیسس آف سرٹن تھنگس کیے ہیں کہ یہ جو کرٹیکل منرلز ہوتے ہیں یہ کس کب تک رہ سکتے ہیں, ان کی ورتھ کیا ہے, ان کے فیوچر پروجیکشنز کیا ہیں. تو امان اس میں جو اب کرٹیکل منرل جو گلوبلی بن گئے ہیں وہ ہیں جو کہ ہماری دنیا کی گلوبل انرجی ٹرانزیشن کو انیبل کریں گے. ہر وہ چیز جو آئل کو ریپلیس کرے گی, فاسل فیولز کو ریپلیس کرے گی, وہ منرلز, کیونکہ اب آئل اینڈ گیس سے اگر اکانومیز نے جانا ہے کسی اور طرف تو کسی چیز نے تو آنا ہے, کسی چیز نے تو ریپلیس کرنا ہے. تو وہ کیا چیز ہوگی, وہ قدرتی جو ذرائع ہیں اس طرح کے منرلز ہیں, سورج کی شعاعیں سولر سینس میں یا کچھ بھی اس طرف آئیں گی, اکانومیز لوگ اس طرف آئیں گے, انرجی کی پروڈکشن اور اسٹورنگ. بالکل. یہ اب نا ایک تھوڑا سا ہم ذرا ایک اسٹیپ بیک لیتے ہیں فرام پاکستان کی اسپیسیفک, اینڈ ویل کم بیک انٹو پاکستان. بٹ یہاں پہ آپ نے ایک پوائنٹ ریز کیا کہ جو کہ ایک انیویٹیبل گلوبل ٹرانزیشن ہے آئل اینڈ گیس سے, یہاں پہ کیا ازمپشنز ریکوائرڈ تھیں آپ کو اس اسٹیٹمنٹ بنانے میں کہ یہ انیویٹیبل ہی ہے ٹرانزیشن, یعنی کہ کیا کلائمیٹ چینج کا کرائسس اگر ایک طرف لیا جائے یا جو نان رینیویبل نیچر ہے, کیا یہ ساری پراپرٹیز ٹرانسفر اوور نہیں کرتی ہیں نئی ٹیکنالوجیز کے اندر بھی؟ یعنی کیا ہمیں ریزولوشن مل رہا ہے اپنے مسائل کا, یا یہ صرف ایک نئی ٹرک کی بتی ہے گلوبلی بھی اگر دیکھا جائے؟ یہ دیکھیں, ایک تو کوئی سائنس کی خوبصورتی یہ ہے کہ جیسے کسی بھی سائنس کے خلاف کوئی بھی موضوعات ہوتے ہیں تو اس میں ڈسکشنز ہوتی ہیں, پرٹیکولرلی سوشل سائنسز کے جو ٹاپکس ہوتے ہیں اس میں بڑے ڈائیورس آپ کو اوپینینز آتے ہیں. لیکن سائنس ایک ایسی چیز ہے نا وہ ایک جگہ پہ آ کے مطلب کہ ایک کنسنسس بلڈ کرتا ہے. اور کلائمیٹ سائنسٹسٹ جو دنیا کے ہیں وہ مور دین 95% اس بات پہ کنسنسس بلڈ کر چکے ہیں کہ کلائمیٹ چینج از ریئل, ٹھیک ہے. اور یہ جو وے آف لیونگ ہے اس دور میں کرنٹ انرجی سسٹمز کے ساتھ, دس از ناٹ سسٹینیبل. وی ہیو ٹو ایکچولی موو ان ٹو رینیویبل سورسز. تو یہ بات طے ہے, یہ بے تحاشا سائنٹیفک ریسرچ اور یہ سائنٹیفک پیپرز اور کانفرنسز اور دس اینڈ دیٹ, چاہے وہ بھلے اچھی ہیں بری ہیں, وہ ایک الگ ڈبیٹ ہے, اس پہ بات کی جا سکتی ہے. لیکن یہ بات بالکل روز روشن کی طرح, یعنی اس سبجیکٹ کی پولیٹیسائزیشن ایک طرف ہے, بٹ اس کی جو ہارڈ فیکچوئل ایویڈینشیل بیسڈ آپ آرگیومنٹ دے رہے ہیں وہ اپنی جگہ اسٹینڈ کرتی ہے 100%. اب کلائمیٹ چینج کے بارے میں ایک پش بیک آتا ہے کہ کلائمیٹ کا چینج کرنا تو بلکہ جیسے کہ حسب معمول ہے. بالکل. اس کے اندر جو مین میڈ ایلیمنٹ ہے وہ آرگیو کی جاتا ہے کہ پولیٹیکل ریزنس کی وجہ سے اوور یا انڈر ریپرزینٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کیا آپ ذاتی پوزیشن آپ کی کیا ہے کہ جو یعنی ایز سمبڈی جو انرجی پالیسی کی فیلڈ میں ہیں, ڈو یو تھنک یہ یہ جو ٹرانزیشن ہے یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہے یا صرف فیکٹس اینڈ فگرس کی بنیاد پہ ہی پش فارورڈ ہو رہا ہے؟ یہ بالکل سائنس بیسڈ, ایویڈنس بیسڈ, ڈیٹا ڈریون سبجیکٹ ہے اور بالکل یہ مین میڈ ہے. اور اس کا اگر آپ جو نون یا ریکارڈیڈ ہسٹری ہے ہیومن کائنڈ کی اس میں آپ جائیں گے تو اس کا تعلق
انڈسٹریلائزیشن سے ہے. اس کے بعد جس لیول پہ گلوبل ٹیمپریچر رائز ہوا ہے وہ بالکل آپ کو بہت آسانی سے ریکارڈڈ مل جائے گا, ڈیٹا نمایاں کر دیتا ہے بالکل, کہ یہ مین میڈ اور کورلیٹیولی تو obvious ہے کہ یہ ٹھیک ہے, کازیشن ہم آرگیو کر سکتے ہیں بالکل. اور اس پہ میرا ایک ایبریویٹڈ سمری آف مائی اوپینین یا میرا پرسنل آپ نے پوچھا تو دیٹ از ٹرو, دس کلائمیٹ چینج از ریئل اور یہ ہیومن میڈ ہے. اور یہ ہم اس اسٹیج پہ آ گئے ہیں جہاں پہ سائنٹسٹ بہت, ہمارے ملک کے بھی بڑے اچھے لوگ جو کہ کام کر رہے ہیں اس ایریا میں, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اب ہم ایک مطلب کہ ارریورسیبل اسٹیج پہ پہنچ چکے ہیں, ایج آف اڈاپٹیشن پہ پہنچ چکے ہیں. اب اس کے ساتھ رہنا پڑے گا اور فیوچر کو کیسے تھوڑا بہتر کیا جا سکتا ہے اس پہ بہت ہیوج ہیومنگس لیول کے ہمیں کام کرنے پڑیں گے. اینڈ آئی 100% ایگری ٹو دیٹ. اور اس کے اندر آپ انرجی, فارمنگ اور اربن اسٹرکچرز, تین یہ بڑے بتاتے ہیں ہمیں کہ انرجی پالیسیز ہماری تھوڑی سی پرابلمٹک رہی ہیں, ہماری فارمنگ پریکٹسز سسٹینیبل نہیں ہے, ظاہری بات ہے زمین کو وہ برباد کر دیتی ہیں. اور تیسری چیز جو ہے ہماری ٹیرا فارمنگ کی جو عادت ہے, اربن اسپرال جس کو کہتے ہیں, بالکل. تو یہ 3-4 شعبے کور ہو جاتے ہیں جس کے اندر یہ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ اربن کی ہو گئی, اس کے اندر آپ کی فارمنگ اور یہ جو اس کو سسٹینیبل ایگریکلچر, ایگری پالیسیز جو کہتے ہیں, اور آپ کا شعبہ جو ہے جو اب اگر آپ کے شعبے پہ انڈیویجولی فوکس کیا جائے تو جو آلٹرنیٹیوز ہیں جس کے اندر اب لیتھیم آئن بیٹری کے بارے میں آپ سمجھا رہے تھے جب ہم بیٹھے ہوئے تھے, تو میری ناقص سی جو رائے ہے, سمجھ میری جو آتی ہے اس چیز میں کہ کوبالٹ اور جو ڈفرینٹ ایلیمنٹس اس کے اندر جاتے ہیں ان کی مائننگ اور ایکسپلائٹیشن کے اندر بھی کافی زیادہ لوکل انوائرمنٹس ڈیمیج نہیں ہوتے اور پانی کا 100%. تو یہ Catch-22 ریزالویبل ہے یا نہیں؟ اچھا, اس پرٹیکولر کوشچن سے پہلے ایک میں ریفر کرنا چاہوں گا, ایک بڑی بہت انٹرسٹنگ ایکویژن ہے میتھمیٹکس کی, پروفیسر کایا, جیپنیز ایک پروفیسر ہیں, کایا ایکویژن. وہ کایا ایکویژن بڑے انٹرسٹنگ وے میں اس سارے مسئلے کو حل کرتی ہے, جس میں انہوں نے ڈسکس کی ہیں 5 سے 6 سوشل لیول پہ آ کے ٹاپکس کو, کہ پاپولیشن, انرجی, GDP, ان ساری چیزوں کو اس ایک ایکویژن میں بند کیا ہے انہوں نے, کہ کیسے گرین ہاؤس گیسز جو ایمیشنز ہیں ان کو ریڈیوس کیا جا سکتا ہے. تو اٹ بوائلز ڈاؤن ٹو اے پوزیشن جہاں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ اپنا انرجی پروڈکشن کو لیس انٹینسو کر دیں کاربن فٹ پرنٹس کی مد میں, تو دین دس پرابلم کوڈ بی سالوڈ. اچھا, وہ بڑی ایک انٹرسٹنگ ایکویژن ہے, میں اس پہ بات کسی اور وقت یا تفصیل میں کریں گے. وہ ایک خود اپنے آپ میں ایک ایکویژن ایسی ہے کہ جو بہت سارا ایک وقت اس کے لیے درکار ہے. لیکن جو آپ کا پرٹیکولر کوشچن تھا کہ کوشچن میں بھول گیا تھا, کہ جو آپ نے کہا جو پرابلمز ہم ریزالو کرنا چاہ رہے ہیں, جس طرح لیتھیم آئن بیٹریز وہ ریچارجبل ہیں, سولر پینلز کی بات ہے, ونڈ ملز کی بات ہے, ان چیزوں کو بھی انیکٹ کرنے کے لیے کافی زیادہ انوائرمنٹل کاسٹ سسٹین کرنی پڑتی ہے. بالکل. اور آپ نے اس میں انڈیجنس رائٹس اور لوگوں کی لینڈ اور ان چیزوں کا, گراؤنڈ پوائزننگ ہو جائے, واٹر پوائزننگ ہو جاتی ہے, بیٹریز ہیوی میٹلز لیک کر جاتے ہیں. مثال طور پہ ونڈ ملز کی اتنی سسٹینیبل لائف نہیں ہوتی, انہیں اسکریپ کرنا پڑتا ہے, وہ ری یوز نہیں ہوتے. سولر پینلز کی لائف بہت تھوڑی ہے, وہ بھی اسکریپ ہوتے ہیں. لینڈ چاہیے اس کے لیے بہت بڑی. پھر ونڈ ملز جو ہے فار ایگزامپل وہ برڈس کی جو مائگریشن کی جو سائیکلز ان کو خراب کرتی ہیں. آپ اس ساری چیز کو لے کے, تو آپ آج کل اگر اس پرٹیکولر ڈومین میں تھوڑا سا ایکسپلور کرنے کی طرف جائیں گے تو آپ کو ایک اور انٹرسٹنگ چیز ملے گی جس کو کہہ رہے ہیں آج کل ESG گولس, انوائرمنٹل سسٹینیبلٹی اینڈ گورننس گولس. اس میں اس ساری چیز کو کور کیا جاتا ہے, ہیومن رائٹس, اس میں کرپشن لیول پہ آ کے گورننس لیول پہ چیزیں, اس میں یہ جو آپ نے نیگیٹو ایکسٹرنلٹیز, یہ ساری چیزیں. لیکن اب ہمیں نا ایک انفارم ڈیسیژن اس سینس میں کرنا ہے کہ یہ جو ساری اور ایک اور بہت سالڈ آرگومنٹ آتا ہے کہ یہ جو گرین ٹرانزیشن ہے, یہ جسٹ ٹرانزیشن جس کو کہہ رہے ہیں, یہ کتنا گرین ہے, کیونکہ جو الیکٹریسٹی گاڑیوں کو چارج کر رہی ہے وہ الیکٹریسٹی کہاں سے آ رہی ہے, اور یہ ساری چیز کتنی اس انوائرمنٹ کے لیے سیف ہوگی یا کر سکے گی, یا یہ واقعی یہ ایک دعویٰ ہی ہے یا. اب اس ساری چیز کی نا جو کاسٹ آپ نے بتائی یہ 100% امپورٹنٹ ہے, اور یہ جو خاص کر انڈیجنس رائٹس کی ایک بات آپ نے کی ہے, یہ تو ہمارے ملک سے اتنا ریلیونٹ ٹاپک ہے, اتنا زیادہ اس پہ بات ہونی چاہیے جو کہ انفارچونیٹلی ابھی تک نہیں ہو پائی. یہ ہر ملک کا مسئلہ ہے, ایجنڈا میں ہے ہمارے آگے. بالکل, اس پہ بات ہم کرتے ہیں.
تو یہ ESG's گولز کے کہہ رہے ہیں کہ اب یہ ایون ہر انڈسٹری کو, ہر محکمے کو, ہر ادارے کو یہ ریکارڈ کرنا پڑے گا اور رپورٹ کرنے پڑیں گے گورنمنٹ پہ, اور یہ ڈیولپڈ اکانومیز میں یہ پریکٹس شروع ہو بھی چکی ہے. اور انہی گولز کو جس طرح آپ پریزنٹ کریں گے گورنمنٹ لیول پہ, تو اسی لیول پہ پھر آپ کی فائنینسنگ اور بینکس اور وہ ساری چیزیں اب بڑا ریکوائر کر رہی ہیں اس ساری چیز کو, لون کی مطلب کہ ٹرانزیکشنز میں اور ساری چیزوں میں. ہمارے ملک میں ابھی تک مسئلہ یہ ہے کہ ہم بنیادی چیزوں میں اتنا ابھی تک اسٹرگل کر رہے ہیں کہ یہاں تک ابھی پہنچنے میں شاید تھوڑا سا ٹائم لگے, لیکن یہاں پہ ہم پہنچیں گے. ایک اگر گلوبل لیول پہ آپ بات کریں تو ان سارے مسائل کی کاسٹ ورسز دا کاسٹ ٹو کیپ دا اسٹیٹس کو, ٹو اسٹے ود دا فاسل فیول دیٹ وی آر یوزنگ, ان دونوں میں سے اگر ہمیں ایک آپٹ کرنا ہوگا تو آئی وڈ ازیوم کہ اسٹل دس کاسٹ از واٹ وی شوڈ گو فار. ٹھیک, رائٹ. سو آپ نے جو ورک آؤٹ کیا ہے کہ جو وزن ہے آف بیئرنگ دا کاسٹ جو اسٹیٹس کو کا ہے وہ زیادہ بھاری پڑتا ہے ہمیں. آف کورس 100%. رائٹ, فٹ ہے. یہ آپ کی حتمی رائے ہے اس کے اوپر. میں ایزیوم کروں گا کہ چونکہ آپ انرجی پالیسیز پہ کام کر چکے ہیں تو کچھ آپ کی رائے مستند ہی ہوگی یقیناً ان شاء اللہ. آپ لوگوں کی سپورٹ کی وجہ سے آج ہم یہاں پہ ہیں. آپ لوگوں کی سپورٹ کی وجہ سے ہم یہ کانٹینٹ بناتے رہتے ہیں. آپ لوگوں کی سپورٹ ہمیں چاہے ان باکس DM کی مد میں ہے, چاہے وہ کامنٹ کی مد میں ہے, یا اسپیشلی 3000 روپے کی سبسکرپشن کی مد میں ہے, ہمارے کام کو بہت آگے لے کے جاتی ہے. ہمیں کسی پلیٹ فارم کی طرف سے کوئی سپورٹ نہیں ہے. آپ کے سامنے ہمارا چینل ڈیمونیٹائز ہوا ہے, ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ. اس کی وجوہات بھی ہم نے آپ کو بتائی ہیں. ڈیمونیٹائزیشن یا پھر کسی کی آواز بند کر دینا بہت غلط ہے, چاہے وہ کسی بھی ایشو پہ بات کر رہا ہو. فریڈم آف اسپیچ کے ساتھ کھڑے ہوئے اور ہمیں 3000 روپے کی سبسکرپشن پرووائڈ کریں. ہم نے آلریڈی زیادہ کانٹینٹ پروڈیوس کرنا شروع کر دیا اپنے پیڈ سبسکرائبرس کے لیے, اور ہماری ایونچولی کوشش ہوگی کہ جو ہمارا آدھا کانٹینٹ ہے وہ پیڈ سبسکرائبرس کے لیے ہی ہو. تو ایون فیملی کا پارٹ بنے, 3000 روپے دیں, سبسکرائب کریں. یہ جو اس کے اندر جو ایک شفٹنگ آف دا ہینڈز ہے گلوبل, میں نے اصل میں مقصد تھا اشارہ اسی کی طرف لے کے آنا. ٹھیک ہے, کہ جو ریزسٹنس ہے یا ایکسیپٹنس یا اڈاپشن ہے, دونوں کے اندر ایک پولیٹیکل اینگل بھی ہے. 100% ہے. اس ریزسٹنس کے اندر نہ اس ایکسیپٹنس کے اندر پاکستان بیچ کی بلی ہے, انٹرلوپر ہے. نہ ہم آئل اینڈ گیس کے بہت بڑے کوئی ونر رہے ہیں, بالکل ایسا ہی ہے. نہ ہم اس کے اندر کوئی بہت بڑے کوئی لیڈر ہیں آف ریسرچ یا ڈیولپمنٹ. بالکل ٹھیک ہے. تو ہم ایک کراس روڈس میں پاکستان. مقصد میرا کہنے کا یہ تھا کہ لیٹ سے دی انوائرمنٹل ایویڈنس اسٹیکس اپ آپ کی آرگیومنٹ کے فیور میں. ٹھیک ہے. ہاؤ ڈو وی میک دا فائنینشیل کمپوننٹ اسٹیک اپ آپ کے آرگیومنٹ کے فیور میں. یعنی میری اکثر کانورسیشن ہوتی ہے لوگوں کے ساتھ جو اسی شعبے سے ہوتے ہیں, انرجی کے یا انرجی پروڈکشن یا اسٹوریج یا مینجمنٹ یا انجینئرنگ کی الیکٹریکل کی فیلڈ سے ہوتے ہیں, کہ یار اگر ہم ایک ٹرولی انڈسٹریلائزڈ اکانومی نہیں بنے کلاسیکل 18th 19th 20th سینچری کے اسٹینڈرڈ پہ, تو ہم ابھی سے سسٹینیبل گولز کی طرف کیوں نہیں چلے جاتے. یعنی ہمیں ایک قسم کا پرورٹڈ ہیڈ سٹارٹ مل جائے گا. 100% ٹھیک ہے, بالکل سمجھ رہا ہوں میں آپ کا انٹرسٹنگ ٹرمینالوجی, رائٹ, بالکل ٹھیک ہے. سو ہاؤ ڈز دا فائنینشیل کمپوننٹ آف وہی کمنگ بیک ٹو اوریجنل کوشچن کہ پھر کیا ورتھ ہے پاکستان کی جغرافیائی منرل ویلیو کی, اینڈ ہاؤ ڈو وی لیوریج دیٹ. بہت ہی انٹرسٹنگ کوشچن. اب میرا خیال ہے کہ وی آر ریئلی اباؤٹ ڈائیو ان ٹو دی ٹاپک. اب آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ ہم تو کوئی بہت زبردست قسم کی پروڈکشن اکانومی تو ہے نہیں, ہم کوئی مینوفیکچرنگ اکانومی ہے نہیں. کنزمپشن آل دو ہم لائک اتنی بڑی 25 کروڑ کی آبادی ہے تو آف کورس ہے, لیکن کوئی ہم بہت لگژوریس لائف والا اسٹائل والا ملک نہیں ہے. گو کہ ہم ہیپینیس انڈیکس میں بہت اوپر چلے جاتے ہیں, لیکن وہ ہم چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو بڑھا کے خوش اس پہ ہونے والی قوم ہے, تو وچ از گڈ. لیکن یہاں پہ ایک انٹرسٹنگ پارٹ یہ آتا ہے کہ اس ساری یہ جو انرجی ٹرانزیشن ہو رہا ہے, اس میں ہر ملک اپنی ایک آئیڈینٹیفائی کر رہا ہے پوزیشن. اس میں پاکستان میں ہمارے اچھی بات یہ ہے کہ یہ آئیڈینٹیفائی کیا کہ یار کیا یہ منرلز اکانومی یہ ہمارے پاس ہیں اس نوعیت کے کہ ہم کوئی دنیا میں کوئی تھوڑا سا اپنی سے اس ایریا میں پرٹیکولرلی لا سکتے ہیں. تو وہ یہ فیل ہوا کہ یہ ایک تکون ہے بلوچستان, ایران اور افغانستان کے پاس. وہاں پہ یہ ایک پورا بیلٹ ہے, اور یہ ایک ٹرکی سے چلتا ہوا ٹیتھین جو ایک وہ بیلٹ ہے, وہ یہاں پہ آ کے یہ قدرتی عمل ہے. بلینز آف ایئر کی ایک جغرافیائی چینجز ہیں جنہوں نے یہاں پہ آ کے کچھ ڈپازٹ قدرت نے ہمیں دے دیے. اب یہ بڑا انٹرسٹنگ پارٹ ہے
کہ قدرت کو اگر چاہتی تو ادھر کہیں پہ کوئی اسلام آباد، یہ لاہور، گجرانوالا گجرات میں یہ ہو جاتے تو مسئلہ ہی نہ رہتا، ریاستی مسئلہ ختم ہی ہو جاتا. تو اب قدرت کے بھی یہ کارستانی ہے کہ اس نے یہ ڈپازٹ وہاں پہ رکھ دیے جہاں پہ ریاست کا تھوڑا سا مسئلہ ہے. لیکن یہ آف کورس اوور ایسٹیمیشن ہو سکتی ہے بیکاز آف دا فیکٹ کہ ہماری جو فزیبلٹی اسٹڈیز ہیں، ہماری جو ان منرلس کے بارے میں، چونکہ وی آر ینگ ان دس ایریا. مائننگ مطلب کہ بہت پرانی فیلڈ ہے جو اس میں لیڈرز ملک ہیں. ایون کینیڈا از ون آف دا لیڈرز، اور اس میں جو ساؤتھ امریکن چھوٹی اکانمیز ہیں وہ اس میں لیڈر ہیں. پیرو از ون آف بگیسٹ مائننگ، وہ اس میں کام کر رہے ہیں. لیکن ہم چونکہ ابھی اسپائر کر رہے ہیں اس ایریا میں آنے کو، ہم ابھی کیلکولیشنز کر رہے ہیں، تو وہ ایک جو نیو بھی ہوتا ہے کسی ایریا کا، وہ مسٹیکس کرتے ہیں، وہ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں چھوٹے سے ایک ون پہ، بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں ایک چھوٹی سی کسی ڈسکوری پہ. تو ہم ابھی اس فیز میں ہیں. لیکن دنیا بہت تیزی سے اس طرف جا رہی ہے، تو وی ہیو ٹو گیٹ سالڈ. اگر ہم نے اس پرٹیکولر جو ایک اپرچونٹی بن رہی ہے گلوبلی، اس میں کچھ صحیح طرح پلے کرنا ہے تو ہمیں تھوڑی سی اپنی چیزیں درست کرنی پڑیں گی. جس طرح وہ بگنرز لک ہوتی ہے، اگر وہ اس کو ہم پکڑ لیں. بالکل. اور اس میں ہمارے پاس جو لیوریج کرنے کو 2-3 بہت بڑی چیزیں ہیں، وہ یہ ہیں کہ ہم چائنا کے ساتھ اچھی ٹرمز پہ ہیں، چائنا کے ساتھ بارڈرز شیئر کرتے ہیں، اور چائنا کے ساتھ ہم اس وقت بہت اچھے ایک گو کے یہ بالکل حالیہ لاسٹ کچھ ایئرز میں ہمارے ساتھ مسئلے چل رہے ہیں. لیکن اسٹل یہ ایک بہت بڑی میرا خیال ہے کہ یہ جو ایک پاکستان کے جغرافیے سے ریلیٹڈ ایک بہت بڑا مت ہے کہ ہم کوئی بہت ہی اہم ملک ہیں یا غیر اہم ملک ہیں. اگر ہم اس انرجی ٹرانزیشن میں کچھ تھوڑا سا لیوریج کرنا چاہتے ہیں اپنے جغرافیے کو، تو دس از اباؤٹ ٹائم کہ ہم اس ساری چیز. آپ نے اشارہ بڑا پیارا کر دیا کہ پورے پولیٹیکل اسپیکٹرم پہ، لیفٹ پہ اور رائٹ پہ، دونوں ایک ایگزیجریٹڈ میتھس ہیں کہ ہم اوور ایسٹیمیٹ کرتے ہیں اپنے جغرافیے کو، یا بالکل انڈر ایسٹیمیٹ بھی کر دیتے ہیں کہ نہیں ہمیں کیا، ہم تو کوئی ملک ہی نہیں، اور یہ سب. اب یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، یہ ہماری منرل لیوریجنگ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. 100% وی کوڈ ریئلی بیکم ریئلی ریلیونٹ جغرافکلی، اور وی کوڈ ریئلی بیکم ویری امپورٹنٹ. That is true. آپ نے اشارہ کیا چائنا کا ہمارا ہسٹوریکل ریلیشن شپ، بٹ اس میں ایک کیویٹ ڈال دیا آپ نے کہ ابھی کچھ چند سالوں میں کچھ ذرا شیکی رہا ہے. اور آپ نے ارلیئر، اگر آپ اجازت دیں تو میں مینشن کروں کہ آپ نے ذکر کیا ہماری جو گیڑے دیتے ہوئے آپ نے خود ہی مثال دی وہ بھگونت مان کی جو اسٹیٹمنٹ تھی، وہ پنجاب کی جو ہے گورنر کے چیف منسٹر انڈین پنجاب کے، کہ یار یہ کیڑا دھواں ہے جڑا گیڑے مارتا رہتا ہے. تو یہ اسی طرح آپ نے کہا یہ کیا ہماری اسٹیٹ کی جو ایک اینیمٹی یا دشمنی ہے وہ گیڑے مارتے ہوئے ایسٹرن بارڈر سے اب ویسٹرن بارڈر پہ آ گئی ہے، اور نارتھ ویسٹرن بھی آپ ڈال لیں. بالکل اسی طرح. تو یہ بیڈ ٹائمنگ ہے پاکستان کی کہ جب وقت ہوتا ہے جس جگہ کا تو ہم دوسری طرح کا جگاتے ہیں. یا کیونکہ اب دیکھیں آپ نے اشارہ کر دیا ایران، افغانستان، چین، 3 فنڈامنٹل پلیئرز اس تکون کے اندر اور ایک باہر چائنا، ٹو گیٹ دس گیم رولنگ، اس کا بال رولنگ کرنے کے لیے. بیکاز بیٹری ٹیکنالوجی جیسے آپ نے پہلے بھی سمجھایا تھا پوڈ کاسٹ سے پہلے کہ چائنا اس میں اس وقت بالکل ماہر ہے، کوئی کمپیریزن. اور چاہے وہ اس کی ایکسپلوٹیشن لٹرلی اس کو نکالنا زمین میں سے، یا وہ اس کو تشکیل دے کے ایک شکل دے کے بیٹری میں تبدیل کرنا. تو اس کے اندر ہماری پولیٹیکل اسٹیبلٹی اکراس دا بورڈ، ایران، افغانستان، چائنا، اینڈ بائی ایکسٹینشن جو اینٹی امپیریلسٹ ایکسس اس وقت دنیا میں بن چکا ہے. بالکل ٹھیک ہے. یعنی جو ایک اینٹی ویسٹرن ایک ایکسس بن گئے جس کے کچھ مورے ایران بنتے ہیں، افغانستان، چائنا، روس وغیرہ وغیرہ، جو ہسٹوریکلی ہمارے الائز نہیں رہے. بالکل. یعنی ہم نے چوز کیا اپنی ایلیجنس کو ویسٹرن ورلڈ کے ساتھ. اب یہ ٹرانزیشن کتنا ہی حصہ ہے آپ کی پالیسی، جو آپ پالیسی پوزیشنز پرسو کرتے ہیں، یہ ایلیمنٹس فارن پالیسی کی کتنا رول پلے کرتے ہیں؟ بالکل امان، اس میں نا ایک بڑا، یہ آپ نے تو مطلب اس ساری چیز کو بڑا انٹرسٹنگ خود بھی ڈسکس کر لیا ہے. لیکن اس پہ میں یہ بات کہوں گا کہ یہ جو ویسٹرن ڈکلائن ہے اور جو چائنیز رائز ہے وہ ایویڈنٹ ہے، وہ نظر آ رہا ہے، اور یہ بالکل ٹرانسلیٹ ہوتا ہے چائنا کی in every single policy, be it manufacturing, be it electric vehicle, be it global energy transition, be it foreign policy, be it جو ابھی کرنٹ وارز چل رہی ہیں ادھر ادھر، ہر چیز میں چائنا کی سپرمیسی دن بہ دن عیاں ہوتی جا رہی ہے، اور امریکن ڈکلائن ایویڈنٹ ہوتا جا رہا ہے.
اس میں پاکستان ایک ایسے کراس روڈ پہ ہے جہاں پہ سینسیبل ریشنل پریگمیٹک پالیسیز اگر ڈیولپ کر لی جائیں تو وی کوڈ بی ون آف دوز کہ جو اس ساری چیز میں سے اپنی قوم ملک کے لیے بہتر ہو سکتا ہے. اور منرلز اور یہ مائننگ از ہوپ آل دو اوور اسٹیمیٹڈ, لیکن مجھے ذاتی طور پہ یہ لگتا ہے کہ یہ بالکل ممکن ہے. اب چائنا کی ایک چھوٹا سا اس کانٹیکس یا بیک گراؤنڈ یہ میں بتاؤں کہ اب فار ایگزامپل ایک جو اگلا میری اور آپ کی زندگی کا مجھے یوں فیل ہوتا ہے کہ ایک ہم نے سیل فون والا ایک جو ریولوشن تھا اس نے دنیا کو چینج کیا, آف کورس چینج کیا. میری آپ کی زندگی کے ہونے والے ریولوشنز یا ایوولوشن سائنٹیفک میں سیل فون اور انٹرنیٹ اور یہ وہ ایک بہت بڑی تبدیلی لے آئے. سائیکولوجیکل لیول سے لے کے اکنامک لیول, سوشل لیول پہ اس نے دنیا کو چینج کیا. اگلا جو چینج ہونے والا ہے دیٹ وڈ بی آٹوموٹیو انڈسٹری. وہ اسی لیول پہ ایک ریولوشن ہونے جا رہا ہے جو کہ مجھے یوں فیل ہوتا ہے کہ ہماری زندگیوں میں ہو جائے گا. اور اس میں عین ممکن ہے کہ کچھ ملک بہت اس میں اوپر چلے جائیں گے اور کچھ لوگ اس میں بہت پیچھے رہ جائیں گے. اوپر جانے والے ملکوں کی ایک مثال انڈونیشیا ہے. انڈونیشیا کے پاس نکل آیا. نکل جو ہے لیتھیم آئن بیٹریز میں یوز ہونے والا ایک بڑا امپورٹنٹ منرل ہے. اب انڈونیشین کی اگر پاکستان مثال کے طور پہ ہم یہ ایزیوم کر لیں کہ وہ جس بیلٹ کی ہم بات کر رہے ہیں سینڈیک, ریکوڈیک اور اس کے ساتھ جو باقی علاقہ جہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ لیتھیم کے ڈپازٹس ہیں, یا ایکس فاٹا میں جو ہم کہہ رہے ہیں کہ لیتھیم کے ڈپازٹس ہیں, وہ اگر ایزیوم کر لیا جائے کہ یہ وہ درست ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ درست ہیں, تو کیا ہم جو انڈونیشیا نے 20 سے 25 سالوں میں اپنی نکل انڈسٹری کے ساتھ ہوتے ہوئے دیکھا, تو کیا ہم یہ نہیں کر سکتے کہ انڈونیشیا 20 سال بعد جہاں پہ پہنچا ہم وہ والے لیسنز ان سے لرن کر سکیں؟ کیا ہم انڈونیشیا کی نکل پالیسی کو اپنانا چاہیں گے یا کانگو کی کوبالٹ پالیسی جو کہ ابھی تک لیس دین $2 اے ڈے بنا رہا ہے ان کا مائن؟ یعنی ہمارے پاس دونوں پاسبلٹیز ہیں. رائٹ. اب اس میں چائنا کا رول یہ ہے کہ چائنا نے کیا کیا, کانگو کو تباہ و برباد ان کی ساری اس انڈسٹری کو ہونے, اور وہاں پہ خانہ جنگی ہے, مسائل ہیں, چائنا نے کوئی انٹرسٹ نہیں رکھا اس میں. وہ لیتے رہے کوبالٹ, اپنے ملک لاتے رہے اور وہاں پہ اس کو ڈیولپ کرتے رہے. نکل کے بارے میں انڈونیشیا نے کچھ عرصے تک انڈونیشیا اس کو ایکسپورٹ کرتا رہا یو کے کو, بہت اسی طرح لے کے جائیں جی وہاں پہ, کیونکہ جو اصل کہیں پہ اکانومی جہاں پہ ڈیولپ ہوتی ہے ریئل ٹائم وہ مینوفیکچرنگ میں ہوتی ہے, اور ڈاؤن اسٹریم کہتے ہیں اس کو مائننگ اور انڈسٹری کی اس ٹرم میں, کہ اپ اسٹریم آپ نے مائن کیا, مڈ اسٹریم یہ ہوتا ہے کہ اس کو پیوریفائی کیا, ٹھیک کیا, اور ڈاؤن اسٹریم یہ جو ڈاؤن اسٹریم ہوتا ہے جہاں پہ اصل منی میکنگ ہو رہی ہوتی ہے, مینوفیکچرنگ ہو رہی ہے, جابز آ رہی ہیں, انڈسٹریز لگ رہی ہیں, چیزیں آگے مطلب گلوبلی ایکسپورٹ ہو رہی ہیں, وہاں پہ اصل پیسے. تو چائنا اس وقت کیا کر رہا ہے, بیٹ وہ ساؤتھ امریکن لیتھیم ہے, وہ کانگو کا کوبالٹ ہے, وہ افغانستان کا آنے والا لیتھیم ہے, یا وہ ہمارے بلوچستان سے پیدا ہونے والا کاپر ہے اور گولڈ ہے, وہ سینڈیک سے لے کے جا رہے ہیں, یا فیوچر میں پتہ نہیں اور کہاں سے کیا کرتے ہیں. یہ چائنا سب کچھ اپنے لے کے آتا ہے چائنا میں, وہاں پہ مینوفیکچر کرتا ہے, پھر وہ باقی دنیا کو اگین ایکسپورٹ کرتا ہے. ہماری یہ پرائرٹیز میں ہونا چاہیے. انڈونیشیا نے کوئی ڈاؤن اسٹریم ایکٹیویٹی میں انڈونیشیا نے اب نکل کی ایکسپورٹ کو امپاسبل لیول پہ مشکل کر دیا ہے. واٹ اٹ مینز از کہ نکل سے ریلیٹڈ انڈسٹری اتنی زیادہ انڈونیشیا نے ڈیولپ کر لی ہے ڈاؤن اسٹریم کہ بھائی یہیں پہ بناؤ چیزیں, یہیں پہ پیوریفائی کرو اس کو, یہیں پہ مائن کرو, یہیں پہ چیزیں ہوں گی. دیٹ از ون آف دا ریزنس کہ آپ جو لیتھیم آئن بیٹری کی آپ ڈفرینٹ کیمسٹریز ہیں, ان میں ایک کیمسٹری ایسی ہے LFP اس کو کہتے ہیں جس میں نکل نہیں ہوتا یوز. تو چائنا نے کہا ٹھیک ہے بھائی, اگر تم لوگ نکل کو مشکل کر رہے ہو تو ہم ایسی کیمسٹری پہ ریسرچ اور انویسٹمنٹ میں اتنا پیسہ R&D میں اتنے لگا دیں گے, ہم بیانڈ نکل کیمسٹری کو وہ اس پہ کام کر کے تو اس کو انیبل کر دیں گے. ویسٹ بھی اس کے پیچھے پڑ گیا کہ بھائی ٹھیک ہے بھائی LFP کے کیمسٹری کی طرف جاتے ہیں جس میں آئرن از کائنڈ آف امپورٹنٹ بن جاتا ہے, نکل بالکل اس کیتھوڈ میٹیریل میں یوز ہی نہیں ہوتا, تو نکل والا کسی کو ہم الٹرنیٹیو. ہاں, بٹ انڈونیشیا کا یہ ایک ان کو جائے گا بہرحال کریڈٹ کہ انہوں نے دنیا کو اس بات پہ سمجھانے کی کوشش کی کہ بھائی یہ اس طرح نہیں ہوگا کہ ہمارا نکل نکالو اور آفام میں کوڑیوں کے باؤ لے جاؤ اور پھر واپس دنیا کو بیچو مہنگے داموں. تو ہمیں اس کا, چونکہ یہ ہمارا نکل ہے, ہمارے ملک میں اس کی ڈاؤن اسٹریم ایکٹیویٹی کرو گے, پرومس کرو گے, دیٹ از ویئر
تھنگز وڈ چینج. یہ ایک بہت کمپریہنسو پالیسی اس کے بلڈ ہو سکتی ہے. ابھی تک بلوچستان جہاں پہ یہ اگر مطلب $1 بلین کی اکانومی کہہ رہے ہیں کہ ہے اونلی ریکوڈک, باقی چلیں سینڈک ایک بہت کمپلیکیٹڈ پروجیکٹ ہے, اس میں چائنا آلریڈی انگیج ہے, یہ جو آنے والا لیتھیوم, ان ساری چیزوں کو صرف ریکوڈک کی اگر اکنامکس پہ بات کر لیں تو اس میں وہ جو مسائل ہیں اور ریکوڈک کی ایک بہت بڑی ہسٹری ہے, وہ ساری چیز ڈسکس کریں. اس سے اگر ہم لرن نہیں کرتے یا اس پہ ہم اس بات پہ بضد ہیں کہ ہم نے کانگو ہی بننا ہے, تو ٹھیک ہے پھر کانگو بنیں. رائٹ. سو ہمارے پاس کیس اسٹڈیز موجود ہیں انڈونیشیا کی, کانگو کی, اور انفارچونیٹلی جو میرے اندر سینک ہے وہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کانگو بننا چاہتا ہے. دیٹ از دا پوائنٹ. اور یہاں پہ وہ سوال آتا ہے کہ وہی خانہ جنگی اور سول اسٹرائف کو استعمال کر کے بلیک میں, اب اس کی ایک بڑی بری مثال ہے, لوگ مائنڈ کرتے ہیں, لیکن جو ہمارا ریلیشن شپ ہے ایران کے ڈیزل اور فیول کے ساتھ, وہ سملر ایک بلیک مارکیٹ اکانومی کا, جو کہ ہماری عادت بھی ہے حسب معمول کہ سب کچھ ہوتا بھی رہے, ایکسپورٹ بھی ہو امپورٹ بھی ہو, لیکن ساری اسمگلنگ کی مد میں ہو. کیا یہ اس طرح کی ایک اگلی سچویشن بن سکتی ہے پاکستان کے اندر کہ باقی پاکستان میں, باقی بلوچستان میں آگ لگی ہوئی ہو, لیکن مائنز اور مائن سے آنے جانے والا راستہ فلی آپریشنل ہو؟ یہ بھی ایک بڑی انفارچونیٹ ریالٹی ہے پاکستان جیسے ممالک کی. اس کے اندر جو نیشنلسٹ تحریکیں ہیں, چاہے وہ پشتونوں کے ہاں ہوں, بلوچوں کے ہاں ہوں, ان کی ایکسپلائٹیشن کے جو کلیمز ہیں وہ کتنے ویلڈ بنتے ہیں اس پالیسی میں اسپیسیفکلی؟ جنرلی ان کی جو گریونسز ہیں پاکستان سے وہ تو آبویس ہیں. جو منرل ریسورسز کی ایکسپلائٹیشن سے متعلق ہیں, کیا وہ کتنی جائز ہیں اور ان کا ریڈریسل کیسے ہو رہا ہے ہماری اسٹیٹ کے اندر؟ یہ اتنا بڑا اور اہم کوشچن ہے. اس میں ایک بہت ایک امپورٹنٹ پارٹ یہ ہے کہ یہ جو ابھی آل دو یہ جو ابھی نیشنلزم کی اور یہ ساری طریقے چل رہی ہیں, اس میں موسٹلی مسنگ پرسنز جو ہیں وہ آن ٹاپ آف دیئر ایجنڈا ہے. لیکن آپ ان کو سب کو ڈسکس کریں تو تیسرے چوتھے نمبر پہ نیچرل ریسورسز پہ ان کی خود مختاری کا بھی ایک سوال آ جاتا ہے. اور بہت ریسنٹلی ایک ہماری پریس کانفرنس ہوئی ہے, ایک مکالمہ ہوا کسی اسکول میں, اس میں یہ بڑی ڈبیٹ ہوئی, وہ یہ قدرتی وسائل کہاں سے آئے ہیں, کیا ہوئے ہیں. تو بڑی ایک مطلب کہ غلط انداز میں پیش کیا گیا کہ یہ ریسورسز کیسے, کیونکہ جس وقت ریسورسز کی بات ہوگی تو بلوچستان اور جو ہے نارتھ وزیرستان, ساؤتھ وزیرستان فل فلیج پاکستان بن جائے گا, اور اس پہ کانفرنس اسلام آباد میں ہوگی. اور جس وقت وہاں کے حقوق کی بات آئے گی تو کہیں گے کہ وہاں پہ نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں اور دس اینڈ دیٹ, اور آپ اس سارے مسائل سے الگ کرنے کی خود کو کوشش کریں گے. ایسا نہیں ہوگا. آپ سبی کے لوگوں سے اگر کہیں ملیں تو آپ کو جو سبی کا بندہ آپ کو کہیں پہ جنرل کہیں گھومتے پھرتے زندگی میں مل جائے گا, تو وہ آپ کو دوسری تیسری بات یہ کہے گا کہ یار اس کے ذہن میں یہ بات کسی طرح فکس ہو چکی ہے, یار میری جو علاقے سے نکلنے والی گیس تھی وہ تو سارے پاکستان میں جل رہی ہے, میرے جو جہاں سے نکل رہی ہے ادھر سے 5 کلومیٹر پہ میرا گاؤں ہے, میرے پاس گیس نہیں ہے ابھی. آپ کوئی انڈیکس جو ڈیولپمنٹ کا ہے وہ اٹھا کے دیکھ لیں, بلوچستان وڈ بی آن باٹم 4-5 صوبوں میں ہر جگہ پہ. کیا یہ کوئی کوئنسیڈنس ہے؟ پھر آپ فاٹا کے لوگوں کو دیکھ لیں, وہ ایک ایسا علاقہ بن چکا ہے جہاں سے کوئی خوشی کی ایک خبر آتی ہے تو وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اگلے دوسرے تیسرے دن وہاں سے کوئی بڑے غم کی خبر نہ آئے. اور وہاں کے ریسورسز کے بارے میں اتنا ایک عجیب رویہ ہے ریاست کا کہ حامد میر صاحب وہاں پہ جا رہے ہیں, ایک پرائم 8 PM کا شام کا ایک اپنا پروگرام لے کے جا رہے ہیں, اور بتا رہے ہیں وہاں پہ ایک FWO کے اہلکار ہیں جو کہ آئی تھنک وہ سروسز کے کوئی ایک آفیسر یا کچھ اس طرح, وہ ان کو بڑے جوش و خروش سے بتا رہے ہیں کہ ہم نے اتنے $1 ملین کے جو منرل سے وہ ایکسپورٹ کیے ہیں چائنا کو آف کورس. اور یہ بات آپ اس علاقے میں کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں جہاں کے لوگ آپ کے خلاف, ریاست کے خلاف ہزاروں کی تعداد میں روزانہ کی بنیاد پہ 5-6 لاشیں سڑک پہ کھڑی وہ بچھا کے تو احتجاج کر رہی ہیں. اور آپ کا پرائم ٹی وی جو ایک جیو ہے وہ دکھا رہا ہے کہ یار ملینز آف ڈالر کے ہم نے یہاں سے, وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے, ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آ رہی. پھر یہ جو ریکوڈک کا اتنا بڑا ایک مقدمہ تھا, اتنا بڑا کہاں کی اس میں نہیں انگیج ہوئیں لا کی, ہم نے مطلب کہ کنسلٹنسیز نہیں لیں, ہم نے کہاں کے لائرز نہیں لے.
کتنے کا آپ نے سنا ہے کہ اس میں بلوچ مائدین شامل تھے, انڈیجنس لوگ کتنے ایک شامل رہے, ان سے کیا پوچھا گیا, ان سے کوئی یہ جو آپ ریکارڈنگ کو میں نے ابھی تک صرف میں نے بھی خود نقشے میں ہی دیکھا ہے, میں جانا چاہوں گا, دیکھنا چاہوں گا, لیکن وہ ایک ایسا علاقہ, ایسا ایریا کے طور پہ بتایا جا چکا ہے کہ وہاں پہ اب ایک انسان کے لیے اتنا بڑا پروجیکٹ ہے, اور میری فیلڈ ہے, میرے لیے یہ آسانی سے جانا, وہاں پہ چیزوں کو ایکسپلور, لوگوں سے ملنا, بات کرنا, وہ اہم ہوتا, بٹ انفارچونیٹلی چیزیں ایسی ہو چکی ہیں ہمارے ملک میں کہ ان وسائل پہ اور ان کے جو نیچرل ریسورسز پہ وہ اپنی خود مختاری کی بات کریں. 100% ایک لیجٹ ریزرویشن ہے ریاست کی طرف, کوئٹہ کے لوگ چاہے کہیں یا چاہے وہ ریکوڈک کے لوگ کہیں یا جو کچھ بھی کہیں, یہ چیزیں مسائل کا شکار ہیں, اور آئی تھنک دس از ناؤ ناٹ ہاؤ اٹ شوڈ بی, اور یہ کوئی سسٹینیبل وے آف ڈوئنگ تھنگس نہیں ہے, اس کو چینج ہونا ہوگا. یعنی ریڈریسل کی جو پالیسیز رہی ہیں ہسٹوریکلی وہ نہیں ورک کرتی, نہیں کریں گی, اور مجھے لگتا ہے کہ ایک آلموسٹ جیسے نا ایک جنون کی حد تک آلموسٹ ایک سائیکوسس سیٹ ان کر گیا ہماری اسٹیٹ کے اندر کہ وہ وہی پالیسی پرسو کرتی ہیں جو وہ 70 سال سے کر رہی ہیں, 70 سال سے, اور وہ کوئی اور رزلٹ ایکسپیکٹ کرتی ہیں. یہاں پہ تھوڑا سا وہ ایون فاؤل پلے کا بھی ایلیمنٹ مجھے لگتا ہے کہ وہ ان کا ارادہ یا نیت ہی نہیں ہے کہ اپنی پالیسی کو چینج کیا جائے. ایٹیٹیوڈز ٹورڈز جو بلوچ پرابلمس ہیں, جو پشتون پرابلمس ہیں, جو کمپلینٹس آ رہی ہیں, بلکہ اس کو مزید اینٹیگونائز کرنا. یعنی جیسے آپ نے وہ کہا نا, گیڑے دیتے دیتے ہماری ایسٹ سے پالیسی ویسٹرن اور نارتھ ویسٹرن بارڈرز پہ جا رہی ہے, تو ان بارڈرز کے ساتھ لگنے والے لوگوں کے ساتھ بھی وہ معاملہ اب اس کو ریمپ اپ کرنے کے لیے ہم نے ایک پہلے بھی ڈسکشن کی تھی کہ وہ پنجابی ورسز پشتون, پشتون ورسز پنجابی, یہ نیریٹو ہمیں سوشل میڈیا اور بڑے تھنک ٹینکس اور انٹلیکچوئلس کے یہاں ہی ملتا ہے. عام آپ جائیں تو نہیں ہے, لوگ کیئر نہیں کرتے اس چیز کے بارے میں. یعنی رنجیت سنگھ کا یہاں پہ لوگوں نے وہ مجسمے بنائے تو وہ مذہبی لوگوں نے توڑ دی جا کے, اور میزائلوں کے نام غوری ہیں اور میزائلوں کے نام ابدالی ہیں اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. فینٹیسائز بھی بلکہ کیا جاتا ہے, اور یہ جو ایک امیجری کریٹ کی جاتی ہے کہ ہم تو گنگا جمنی سویلائزیشن ہے, وہ بڑی ایک آئسولیٹڈ اور ریسسٹ قسم کی امیجری ہوتی ہے جو صرف پنجاب اور سندھ کے لوگوں پہ شاید اپلائی ہوتی ہے. 100% خیبر اور بلوچستان کے لوگوں کا گنگا جمنی سے تو کوئی تعلق نہیں ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور جو ہماری ایک سینٹرل ایشین اور پرشین کنیکشن ہے یا بلوچ کنیکشن ہے ہمارے کلچر میں, ڈائٹری پریکٹسز میں, لینگویج میں وغیرہ وغیرہ, اس کو جیسے نا مطلب میک ڈونلڈس کے بلوچ ڈے کے لیے ریلیگیٹ کر دی جاتا ہے کہ چلو وہ کپڑے شپڑے پہن کے ڈانس کر لو, اور یعنی ایک پرفارمیٹیو یا مصنوعی سی سیلیبریشن ہی ہوتی ہے کلچر کی. یہ بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہے. اس پہ میں جب کوئی بات کرنا چاہتا ہوں یا میں اس پہ کچھ پڑھنا چاہتا ہوں تو ہمارے بلوچ جو انڈیجنس لوگوں نے جو لکھا ہے یا جو کام کر رہے ہیں, ان میں ایک بڑا انٹرسٹنگ نام ہمارے بہت ہی اچھے, بہت ہی مطلب کہ کام کرنے والے دوست اس ایریا میں ہیں, رفیع اللہ کاکڑ صاحب. بلکہ وہ آج کل میں انہوں نے ایک اس پہ لکھا کہ اب مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ ریاست اصل مسائل اور اصل وہ جو جڑ ہے اس سے اتنا دور, وہ مطلب آنکھیں بند کر چکی ہے, اور اب آہستہ آہستہ وہ ساری جو انسرجنسیز تھی پرٹیکولرلی بلوچستان میں, وہ ایک پڑھے لکھے ینگ لوگوں میں اور ریڈیکل لوگوں میں آ چکی ہے وہ لیڈرشپ جی, اور وہ جو اپنے بڑے انڈیپینڈنٹلی شاٹس کھیل رہے ہیں. اور انہوں نے یہ بتایا, اور میں ان کے یہ ایک حالیہ کالم سے یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو برج کا رول پلے کرنے والے کچھ لوگ پولیٹیشینز تھے, مثال کے طور پہ ڈاکٹر عبد المالک بلوچ یا اختر مینگل صاحب, وہ اب اتنا ڈسپوائنٹ ہو چکے ہیں ریاست سے, اسٹیٹ سے, کہ وہ خود کو اب الائن کرنا شروع ہو گئے ہیں اس یوز کے ساتھ, زیادہ ریڈیکل ایلیمنٹ کے ساتھ. اور یہ چیز بالکل ہماری اس پالیسی میں, یہی ہماری ہر پالیسی میں, بیٹ فارن پالیسی, ہماری داخلہ کی پالیسی ہو, ہماری انرجی پالیسی ہو, ہماری منرل پالیسی ہو, وہی ٹرانسلیٹ ہو رہی ہے چیز, ایک ہی چیز ٹرانسلیٹ, آئسولیٹ کرو, بلڈوز کرو, اور ڈسینٹ کو جو ہے وہ بالکل اس لیول پہ لے جاؤ جہاں پہ وہ نہ اپنے حقوق کی بات کریں, حقوق کی بات کریں گے تو ہم ان کو کہیں گے اچھا یہ تو فنڈ ہو رہے ہیں آپ, یہ تو آپ کو کوئی تیسرا اسٹیٹ فنڈ کر رہا ہے. بلکہ میں تھوڑی دیر پہلے پوڈ کاسٹ روکنے لگا تھا کہ مجھے آپ خود راک کے یا کوئی سی آئی کے ایجنٹ لگنے لگے ہیں.
نہیں بس یہ اسی طرح ہے کہ اب میں اس بات پہ دیتا رہوں صفائی کہ ہاں جی آپ دیکھیے میرے فائنینشیل ریسورسز کو کہیں سے آپ چیک کرنا چاہیں وہ دیکھیں, میرے کو کام کو دیکھنا چاہیں تو ڈھونڈنے کو پھر وہ چیزیں ہونا کوئی چاہے گا تو بہت ساری. اب مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ خبر دوں کہ ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ اشرف غنی صاحب یا افغانستان کے کسی اس وقت کے مطلب کہ جو سربراہ تھے انہوں نے فاٹا سے اٹھنے والی پی ٹی ایم کے حق میں کوئی ایک ٹویٹ کر دیا کچھ, تو ہماری جو ریاستی لوگ تھی مشینری تھی انہوں نے کہا یہ اشرف غنی نے کیوں ٹویٹ کر دیا. تو اب وہ جو پی ٹی ایم کے نوجوان لڑکے جو اس کی لیڈرشپ میں تھے انہوں نے کہا یار انہوں نے کر دیا ہے تو ہم کیا کریں. وہ جب ٹویٹ کرنے جا رہا تھا تو ہم جا کے ان کو روک دیتے یہ پلیز نہ کریں. یا آپ کوئی ویسٹرن ملک آج کل مثال کے طور پہ ایک خاص پارٹی کے خلاف بہت سے غیر ملکی سیاستدان یا پالیسی تھنک ٹینکس وہ لکھ رہے ہیں, تو اب یہ گو کہ انہوں نے بڑے انٹیلیجنٹ وے میں لابنگ کی ہوئی ہے اس طرح کو, لیکن اگر وہ کچھ فار ایگزامپل ایک بڑی انٹرسٹنگ پولیٹیشین ہے امریکہ کی راشدہ طلیب جی, وہ ان کو آپ اتنا چیمپئن کرتے ہیں اور وہ ایک دن ایک ٹویٹ کر دیتی ہیں عمران خان کے حق میں مثال کے طور پہ. ویسے تو رشیدہ طلیب کو یہاں پہ سیلیبریٹ کیا جاتا ہے کہ وہ پیلسٹینین انڈیجنس رائٹس اور وہ لیفٹ کی بڑی وہ ایک لیڈنگ کریکٹر ہیں, لیکن دا مومنٹ جب وہ عمران مینیا میں وہ ہاتھ ڈالتی ہیں تو مسئلہ ہو جاتا ہے. پتہ لگتا ہے کہ وہ پیچھے سے ان کی فنڈنگ اور ان کو الہان کو فنڈنگ جو ہے وہ کچھ کر رہے ہیں. تو یہ جو ہماری ریاستی سمجھ ہے اس کو چینج ہونا پڑے گا. ریاستی بھی ہے عوامی بھی ہے نا, یعنی کہ جو اشرف غنی کا اس موقع پہ پولیٹیکل اپورچونزم ہے یہ اس کی پالیٹکس پہ فٹ کرتا ہے. بالکل اپنی پی آر, پشتون نیشنلزم, پشتون آئیڈینٹیٹیرینزم, یہ سب کچھ یعنی اس کا یہ اظہار کرنا ہمارے پیرانویا کو جب ٹریگر کرتا ہے تو یہ ان پروفیشنل ایٹیٹیوڈ ہے. یعنی ہم اگر پروفیشنلی آبجیکٹیولی جیسے کہ آلموسٹ ایسا لگتا ہے کہ ہماری ریاست کے جذبات بھی ہیں, بالکل ایسے, حالانکہ ریاست کے ایک غیر جذباتی اور ایک مطلب وسیع المشربی کی ہوتی ہے ایک ریاست کے اندر. یہ ایسے لگتا ہے کہ ریاست کے اندر بھی میرے اور آپ جیسے ڈرائنگ روم میں بیٹھنے والے کو مطلب چلا رہے ہیں اشرف غنی اس کی ایسی کی تیسی. اور یہی تو مسئلہ ہے کہ یہ دن کے وقت یہ پالیسیز بننی چاہیے, کام کے وقت پہ اور کام کے لوگوں کو بنانی چاہیے. مجھے یوں لگتا ہے یہ شام کو بن رہی ہوتی ہیں, کھانے کی میزوں پہ بن رہی ہوتی ہیں, ارریلیونٹ لوگ بنا رہے ہوتے ہیں جن کا عوام سے لوگوں سے بیٹھنا اٹھنا تعلق بہت واجبی سا ہوتا ہے, اور یہ بہت سرفیس لیول کی انفارمیشن پہ لے کے یہ پالیسیز بن رہی ہوتی ہیں. اب یہ کرٹیسزم اب پاکستان پہ میں آپ کی اب دوستی بھی ہوگی ہماری, اور ہم کنز مین بھی آدھے نکل آئے ہیں. آپ ایبٹ آباد کی ہیں, ہم بھی پہاڑی ہیں, پٹواری ہیں, تو حالانکہ آپس میں دونوں قومیں بڑی متعصب ہوتی ہیں, ہم آپ کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے. ہمیں یہ سیلیبریٹ کرنی چاہیے یہ ڈائیورسٹی آف اوپینین. تو وہ یعنی جیسے مطلب کہ ہزارہ وال قوم کے لیے بالکل جیسے غیر انسانی جذبات رکھے جاتے ہیں ہمارے یہاں. لیکن وہ میں اپنے دوست کو ڈیفینڈ بھی کرنا چاہتا ہوں. ایون امریکن کی فارن پالیسی کے اوپر یہ تنقید اب آتی ہے وار اینڈ ٹیرر کے زمانے میں کہ ان کے ہاں جو پالیسی میکر سو کالڈ ایکسپرٹس ٹاؤٹ کی جاتے تھے ان کو سرفیس لیول نالج بھی نہیں ہوتی تھی عراق اور افغانستان کی, نہ وہ زبان بول سکتے تھے, نہ انہوں نے وقت آن گراؤنڈ گزارا ہوتا تھا, اور ان کو جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے موٹی موٹی رپورٹ آتی تھی وہ اسی کو ریگرجیٹیٹ کر دیتے تھے میڈیا کے اوپر یا تھنک ٹینکس کے اندر. اور کتنا بڑا ڈباکل ہوا افغانستان عراق میں امریکہ جیسے ملک سے, یعنی امریکہ کو بہت, تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں جو مطلب جیسے ہمارے سے کوئی پالیسی مسٹیک, یعنی یہ انسان ہی ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں. اور انٹرسٹ گروپس اور لابینگ اتنی افیکٹو ٹول ہے پالیٹکس کے اندر جس کو ہم عام جب اپنی زندگی میں گزار رہے ہوتے ہیں ہم ریئلائز نہیں کرتے کہ یہ ڈرائنگ روم کانورسیشنز, یہ صحیح وقت پہ صحیح بندے کے ساتھ چائے پی لینا, یہ پورے ملکوں کی تقدیروں کو چینج کر دیتی ہیں چیزیں. بالکل ایسے ہی ہے. یہ تو وہ ہو گیا ایلیمنٹ جو انکمپٹنس اور ایک قسم کی ارریورنس کا ہے کہ اپنے عہدوں کے لیے عقیدت ہی نہیں ہے کہ بھائی جو ایسے کر دو ایسے کر دو. بالکل 100%. دوسرا جو ایلیمنٹ ہے جو ایکچولی شریر پسند عناصر پسند ایک ایلیمنٹ ہے جو باقاعدہ انسٹیگیٹ کرتا ہے لڑائی کو خیبر میں اور بلوچستان میں,
وہ موٹیویشن صرف کیا باٹم لائن کی ہیں کہ ہم اسمگلنگ کرتے رہیں اور ہمارے دھندے چلتے رہیں, یا اس کی کچھ سوفسٹیکیٹڈ عزائم بھی ہیں؟ یعنی دیکھیں, ایک آئیڈیل ورلڈ یا ایک آئیڈیل جغرافیائی عوام دوست پالیسیز ہوں تو انڈیا, افغانستان, ایران, چائنا کے ساتھ ہماری اوپن بارڈر قسم کی چیزیں ہوں, دن بھر چیزیں آ رہی ہوں جا رہی ہوں اور سارے مسائل. اب یہ جو ہمارا ویسٹرن بارڈر ہے نا پرٹیکولرلی, یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. اس میں یہ ہے ایک ہی خاندان کے کچھ لوگ بارڈر کے اس طرف رہ رہے ہیں, کچھ اس طرف رہ رہے ہیں. یہ ایران سے بھی ہے اور یہ افغانستان سے بھی ہے. وہ لوگ مانتے ہیں یہ بارڈر ہے ہی نہیں, یہ ایک لائن کھینچی تھی اس وقت گورے نے اور اس نے ہمارے مسائل بنانے کے ویسے یہ کیا تھا, شرارت کی تھی, جو کہ بعد میں ریاستوں نے بڑھا لی اور وہ, لیکن ابھی تک ہم آنا جانا اسی طرح رہنا چاہیے. اور یہ کس حد تک درست ہے, ان کا مطالبہ کس حد تک غیر درست ہے, یہ اس پہ بات الگ سے کی جا سکتی ہے. لیکن اب یہ جو کاموڈیٹیز کی ٹرانسپورٹیشن ہے, مثال کے طور پہ ابھی افغانستان ایران اور پاکستان کے بارڈر پہ کوئی 1000 کنٹینر رکے ہوئے ہیں. اس پہ کل پرسوں میں نے کچھ ایک چھوٹی موٹی ایک بات لکھی کی بھی تھی. اس میں سے مجھے ایک دوست یہ بتا رہے تھے جو کہ جن کے اپنی بھی کچھ چیزیں وہاں پہ ہیں, کہ وہاں پہ 400 کنٹینر ایسا کھڑا ہے جس میں وائٹ اسپرٹ نامی ایک چیز ہے. اور وائٹ اسپرٹ بیسیکلی ایک پیٹرولیم ہائیڈرو کاربن ہے جو کہ کسی بھی وقت ایک چنگاری بھی اس کو جلا سکتی. 1000 میں سے 400 کنٹینر وہ ہے, thousands of liters of it. اب کین یو امیجن کہ ہم کس لاپرواہی میں مبتلا ہیں اور کس طرح ایک بہت بڑے حادثے, بیروت طرز کے حادثے جس میں سینکڑوں لوگ فوت ہوئے, جہاں بحق ہوئے, $15 بلین کا نقصان ہو. اور وہاں پہ اگر وہ تھوڑا سا ایک اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے, اور اب یہ ہو کیا رہا ہے, آپ پوچھیں گے کسی بندے سے یا کسی بندے, وہ کہیں گے یہ اسمگلنگ رک رہی ہے. اسمگلنگ روکنے کا یہ طریقہ ہے کہ 400 پیٹرولیم سے بھرے ہوئے کنٹینر کو وہاں پہ روک لیا جائے. اب اس پہ کیا پالیسی ہونی چاہیے؟ مجھے ٹریڈ کی پالیسی میں بہت زیادہ انٹرسٹ ہے, لیکن اس پہ نالج نہیں ہے کہ یہ کیسے ہونی چاہیے یا کیا اس کا درست طریقہ, یعنی موڈ آف ایگزیکیوشن کیا ہوگا. میری ہاں, میں اس پہ اتنا نالجیبل نہیں ہوں اور مجھ سے بہت بہتر لوگ شاید اس پہ بات کرنے کے قابل ہوں جو کہ لیکن ایٹ لیسٹ مجھے یہ پتہ ہے ایک شہری ہونے کے ناطے کہ یہ جو پریکٹس ہو رہی ہے یہ غیر درست ہے, ایسے نہیں ہونا چاہیے, اس سے بہتر کچھ ہو سکتا ہوگا, لازمی بات ہے. اور وہاں کے جو لوگ چمن کے بارڈر پہ ہزاروں کی تعداد میں کر رہے ہیں, اسٹرائکس کر رہے ہیں, طورخم پہ جو لانجے ہوتے ہیں, طورخم پہ کبھی فوج اور پولیس آپس میں لڑ رہی ہے, وہ کسی سے پوچھیں کہ یار یہ کیوں لڑ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ یار یہ جو چیز آ رہی تھی, یہ کنٹینر آ رہا تھا, ایک ادارے کے لوگ کہہ رہے تھے اس پہ ہم نے وہ ٹیکس ویکس والی وہ فائنل جو رسید ہے بھرنی ہے, دوسرے کہہ رہے ہیں نہیں یہ ہم نے بھرنی ہے. اس لیول پہ ہم پالیسی لیس ہیں ان ایشوز کو لے کے. تو یہ سسٹینیبل نہیں ہے کسی طرح کہ ہم یہ سمجھیں کہ اب یہ ایک اس طرح کا جس وقت ہم گلوبل پلیئرز انگیج ہو چکے ہوں, مائننگ سے لے مائننگ یا ایک وہ ٹرانزیشن ہو رہی ہو, سپرمیسی کی ایک جو پالیٹکس ہے وہ چل رہی ہو, جس میں پاکستان ایک بہرحال اہم ملک کے طور پہ آتا ہے, اور وہاں پہ ہم یہ سمجھیں کہ ہماری یہ اس طرح کی کوئی پنڈی بیسڈ وہ چلتی رہے گی. میرا نہیں خیال یہ چل سکتی ہے, اور میرا یہ بھی نہیں خیال کہ یہ, اور مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ جو خطے ہیں جہاں پہ مسائل ہیں, جو ہماری فالٹ لائنز ہیں ساری, اس کو لے کے یہ بھی پوائنٹ آف نو ریٹرن کی طرف جا رہے ہیں. تو اس پہ ہمیں بہت جلدی, بہت سوئفٹ اور بہت پریگمیٹک وے میں چلنا پڑے گا. ایک چیز میں اور اس میں آپ کو بتاتا جاؤں, یہ جس افغانستان اور جن طالبان کو ہم سمجھتے رہے کہ یہ کیا ہی چیز ہوں گے پتہ نہیں, یہ دنیا کے لیے کیا, اب ان لوگوں کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ بھائی یہ ٹریڈ کیا ہوتا ہے, ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ یہ منرلز کیا ہوتے ہیں. چائنا نے ہمارے پاس ریکوڈک نے ابھی تک کچھ $4-5 بلین کی انویسٹمنٹ کے پلیجز کیے ہیں, تو ہم نے اس کی بیسس پہ پتہ نہیں $6 ٹریلین کی اناؤنسمنٹس کر دی ہیں اور اپنی وہ خواہشات اتنی بڑھا لی ہیں کہ حد ہے. اور چائنا نے تو افغانستان میں $8 سے $10 بلین لگا دیے ہیں لیتھیم کے لیے. اور چائنا, اور جس لیول پہ افغانستان کی اس طالبان حکومت نے پریگمیٹک چوائسیز اپنی وہ لی ہیں پالیسی کو لے کے, کس طرح ہوگا, کیوں ہوگا, میں سمجھتا ہوں یار ہم ڈیولپڈ اکانومیز یا ایڈوانس اکانومیز تو ان کی جو میں کہہ رہا تھا ان کو اڈاپٹ کریں. ہمیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ افغانستان سے پوچھنا پڑے بھائی ایک آدھ کوئی کنسلٹنٹ ہمیں دیں کہ اس طرح کی پالیسیز ہمیں بھی بنا کے دیں. ہم اس نیج پہ پہنچ چکے ہیں
اور اس لیول پہ کلیولس ہے. میڈیا اور ایجوکیشن کے اعتبار سے تو ایڈوانٹیجز بھی ہوگا ان کی پالیسی کو اختیار کر لینے میں. بالکل ایسا ہی ہے. اور جو جس طرح ہم آپریٹ کر رہے ہیں انفارچونیٹلی یہ ہمیں بہت جلدی سے اس کو ریوائز کرنا پڑے گا, ری امیجن کرنا پڑے گا اس سارے ایریا کو. ہیں تو ساری بڑی افسوسناک باتیں اور مطلب تھوڑا سا جیسے ڈی موٹیویٹ بھی کرتی ہیں, بٹ جو پراسپیکٹ ہے وہ بہت ایکسائٹنگ ہے آف کورس ہے, اور وہ اوور ویلم کر لیتا ہے اس کو. کیونکہ اگر پاکستان ایز این اینٹی کی ریاست اور مینجمنٹ کی مشینری نہیں یہ ریئلائز کرتی ان غلطیوں کو, تو کل کو یہ خطہ تو ٹیکنیکلی یہی رہے گا نا, یہ ٹوٹ کے کہیں چلا نہیں جائے گا. تو ہم ہی لوگ یا ہم میں سے کوئی آگے کوئی ٹرانسفارمیٹیڈ شکل جو ہے اسی کا وہ پوٹینشیل جو بینیفٹ ہے وہ لے سکتی ہے. تو وہ پراسپیکٹ جو ہے وہ دل کو تھوڑا سا ذرا دلاسا دے دیتا ہے کہ چلو یار یہی کوئی ہمارے جیسے ہی لوگ ہوں گے جو یہاں پہ کل کو اس کا فائدہ لے سکتے ہیں. شاید پاکستان اینٹی نہ لے پائے. اب اس اینٹی کو کیسے ہم نے وہ سب سے میں نے جان بوجھ کے سب سے اگلی سینیریو پہلے رکھ دیا, کیونکہ وہ جو ایک پیرانویا ہمارے اندر ڈالا جاتا تھا کہ یہ ہمارے توڑنے کے ارادے ہمیں توڑنا چاہتے ہیں, وہ شاید لگتا ہے کہ اب ہماری مینجمنٹ اس کو خود وہ سیلف فلفلنگ پروفیسی بنانا چاہتی ہے. بالکل ایسے جو پہلے شاید ایک صرف پروپیگنڈا کی حد تک تھا, اب وہ ایک ریئلٹی بنتا جا رہا ہے. یعنی وہ ایک جیسا ایک وہ سوشیولوجی میں پڑھاتے ہوتے ہیں کہ وہ تھامس تھیورم ہوتا ہے کہ اس کی جو لب لباب یہ ہوتا ہے کہ جو آئیڈیلز لوگ ہولڈ کرتے ہیں ٹو بی ٹرو وہ ریئل ہوتے ہیں اپنی امپلیکیشنز میں, چاہے وہ جھوٹ موٹ ہوں. تو اب اگر ہم نے مینیفیسٹ کر ہی دیا ہے اس نہج تک پاکستان کو کہ بھائی ہم بس مطلب جیسے ابھی دھڑام سے گرے, تو دکھ ہی ہوتا ہے دیکھ کے سارا کچھ. بالکل ایسا ہی ہے. اب اس میں میرے خیال میں منرلز اور انرجی کی ڈسکشن میں آپ تو جیسے وہ بہت ہم ایک واسٹ سبجیکٹ بہت بڑا ہے, تو اب ادھر بھی جاتے ہیں ادھر بھی جاتے ہیں, اس کو تھوڑا لوکلائز مزید کر دیتے ہیں تاکہ اس کانورسیشن کو ایک راؤنڈ ایک وہ مل جائے. جو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں ریکو دیک کے, وہ کتنے ویلڈ ہیں, اس میں کیا مسائل آئے تھے, وٹ وینٹ رانگ تو بہت ڈسکس ہوتا ہے, بہت ہو چکا ہے. وٹ وینٹ رائٹ ان دیٹ کہ اس میں کیا ایسے جراثیم یا انگریڈینٹس تھے جو کہ صحیح تھے, یعنی نمبرز وائز. کین یو گیو اس سم اس میں سب سے انٹرسٹنگ جو وٹ وینٹ گڈ تھا وہ بلوچستان گورنمنٹ کی یہ ریئلائزیشن تھی کہ ہمیں اس کنورسیشن کا پارٹ بنائیں. ہم یہ نہیں ہونے دیں گے کہ آپ بلوچستان کے, اور پھر جس طرح ان کو شیئرز 25% دیے گئے, اور پھر اس سے بھی ایک اہم اور جو بلوچستان کی گورنمنٹ نے بہت لیٹلی ایک ڈیسیژن لیا جس میں پاکستان نے اپنے 25% شیئر کو مطلب کہ آگے سعودی انویسٹمنٹ اور گورنمنٹ کو سیل کرنے کی بات کی اور ان کو انگیج کرنے کی اس پروسیس میں لائے. بیرک گولڈ اس سے خوش ہے کہ لے آئیں, لیکن ہم اپنے شیئر, وہاں پہ بھی بلوچستان کی گورنمنٹ نے جو ایک اپنی پوزیشن لی کہ ہم اپنے شیئرز میں سے کچھ بھی فردر ڈیزالو ہونے نہیں دیں گے, آپ ہی جو کرنا ہے کیجیے. یہ ریئلائزیشن یہ گڈ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس نے باقی صوبوں کو یہ سمجھانے میں بہت ساری مدد دی ہے کہ یار یہ جو نیچرل ریسورسز کی خود مختاری ہے اس کو کلیم کرو, اس کو سمجھو. 18ویں ترمیم کے بعد یہ تم لوگوں کا حق ہے. یہ ہو گیا ایک پرسپیکٹو. سعودی انگیجمنٹ کا آنا ایک دوسرا وٹ وینٹ گڈ ہے. وہ اس سینس میں کہ ہم ہمیشہ سے ہماری سعودیہ کے ساتھ جو تعلق رہا ہے وہ برادر اسلامی ملک کا اس سینس میں رہا ہے کہ ہمیں کچھ مدد دیجیے, امداد دیجیے, کچھ تیل کی مد میں, کچھ ریالوں کی مد میں, کچھ ہمارے فوجی رکھ لیں, کہیں پہ لڑوا لیں, کچھ کر لیں. اس طرح کی ہماری ان کے ساتھ انگیجمنٹس تھیں. یہ پہلی دفعہ ایسی ہوگی جہاں پہ سعودیہ نے کچھ ایک کمرشل وینچر کے طور پہ آیا ہوگا. اور اگر یہ سکسیزفل ہوتا ہے, جو کہ اب تو 1 سال ہونے کو ہے کہ وہ چل ہی رہا ہے کہ کتنے % لے رہے ہیں اور کتنی % انویسٹمنٹ, وہ پہلے 20 بلین لگانا تھا انہوں نے, پھر 10 آئے, پھر 5 بلین پہ آ گئے, پھر کچھ ہو گیا, ابھی تک وہ چل ہی رہی ہیں. 80 لوگوں کا وفد آ رہا ہے, منسٹرز آ رہے ہیں, لیکن وہ ٹرانزیکشن پتہ نہیں کیوں ابھی تک رکی ہوئی ہے. اس کی بہت انسائٹس کیا ہیں وہ اندازہ جیو پولیٹیکلی میرا خیال ہے. ہاں, لیکن اب یہ 2 چیزیں اچھی ہوں گی. بیرک کا آ جانا ایک گیٹ وے پاسبلٹی ہے, ثابت ہو سکتا ہے کہ اب باقی اور مجھے اندازہ ہے کہ کافی ساری مائننگ کمپنیز آنا شروع ہو گئی ہیں. اچھا, اب وہاں پہ وہ ڈپازٹ کتنا ہے
اب اس کی وہ پر ڈے اب اس پہ روزانہ کی بنیاد پہ بات ہو رہی ہے. کوئی کہہ رہا ہے وہ ہمارے جی ڈی پی کو جو ہے نا وہ 10% انہینس وہ جی ڈی پی 10% انہینس کرنا از نو جوک. وہ کوئی آپ کے جی ڈی پی میں کوئی 0.5 1% 1.5% کی کوئی آ جائے اور آپ کا جی ڈی پی اتنا بڑا ہے بھی نہیں, اس میں 1.1% کوئی بہت کوئی آؤٹ اسٹینڈنگ قسم کا ایک فگر نہیں ہے کہ وہ اتنا انہینس کر دے گا لوگوں کی لائیولیہڈ کو. لیکن اور اس سے یہ اس کو آپ ایک سٹارٹ کے طور پہ سمجھیں تو بہت اہم اقدام ہے اور ریکارڈ ایک یہ ہو سکتا ہے. لیکن اگر آپ اس کو یوں سمجھیں کہ جس طرح ہم نے یہ کلیم کیا تھا کہ سی پیک جو ہے اس نے بس ہم قوم کی تقدیر چینج کرنی ہے, پھر ہم نے یہ سمجھا تھا کسی دور میں کہ ویسٹرن الائے بن کے ہم نے تو جو افغانستان میں حرکتیں کرنی ہیں وہ اس سے ہمارے ملک چونکہ ویسٹ ہم پہ کرم نوازی کرے گا تو وہ چیزیں کو بڑی بہتر ہو جائیں گی. وہ نہیں ہو سکتا. کئی دفعہ ہمیں اس طرح کی چیزیں بتائی سمجھائی گئی تھیں ریاست کی طرف سے کہ اب چیزیں تو میں اتنا میں ہوں پر امید لیکن اتنا پر امید نہیں ہوں. ادھر اس میں بریک کر لیں. ریڈی جی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ ادھر سے کر لیں جو آپ فرما رہے تھے کہ گیم چینجرز کا ایک کلچر رہا ہے. اچھا اس میں اب چلیں اگر ریکارڈک کو ایک ایز این اینٹی یا ایک پروجیکٹ کے طور پہ اس سے جو ایسوسیٹڈ ریئل نمبرز ہیں جو کہ میں نے کیلکولیٹ کیے تھے اپنی ایک اسٹڈی میں یا میں نے اس پہ کچھ تھوڑا سا لکھا تھا, تو وہ نمبرز جو میری کیلکولیشن تھے جو کہ بیسڈ آن وہ رپورٹس اور فیزیبلٹی اسٹڈیز ہیں جو کہ ریکارڈک نے اپنی ویب سائٹس پہ بتائے ہوئے ہیں, یہ جن کی بیسس پہ وہ ریکارڈک یہ ایزمپشنز کر رہی ہے کہ ان کی یہ $7 بلین کی جو انویسٹمنٹ ہوگی اور جس میں سے آلریڈی وہ $250 ملین $250 ملین لگا چکے ہیں. ان کے بقول یا ان پیرک کی جو اسٹیٹس ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس جو کوئی 100 ملین ٹنز جو ہیں وہ موجود ہیں, $100 بلین کے جو ڈپازٹس ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں, جو کہ ہمیں رفلی میرا جو ماننا ہے وہ یہ ہے کہ $2 بلین کی ایک جو ٹرن اوور ہے ایکسپورٹ کی مد میں پاکستان کر سکتا ہے سالانہ. ہاں جی بالکل. اور جو ہمارے ان کے ساتھ ایگریمنٹس ہیں 25 سال پھر 40 سال, اور یہ ان کی کیلکولیشنز اگر آپ وہ ساری کریں گے اور پھر جو آج کی پرائسز ہیں کاپر کی جو کہ بہت فلکچویٹ کرتی ہیں ان ساری اس چیزوں کو لے کے ای ویز میں اس کے انکلوژن کو اور وہ ساری چیز کو, تو جس طرح میں نے بتایا 80 ملین ٹنز جو ہیں وہ کاپر کے وہ ہیں, تو اس بیسس پہ ہم کوئی $2.5 بلین پر ایئر ایکسپورٹ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں جو کہ 2028 انریفائنڈ کاپر کی. بالکل. یہ جو آپ نے پرٹیکولر ٹائم لی ہے بڑی انٹرسٹنگ ہے اس پارٹ میں, کیونکہ ایک مسئلہ یہ ہوا تھا بلوچستان کے جو مسائل تھے ریکارڈک کے ساتھ جس وجہ سے یہ ایک ایشو بنا تھا وہ یہ تھا کہ ریکارڈک کو یہ کہا جا رہا تھا کہ آپ ڈاؤن اسٹریم کچھ مینوفیکچرنگ کچھ اس کی جو پیوریفیکیشن یا یہ سارا کچھ یہ اپنے یہاں پہ بلوچستان میں کیجیے, جس پہ ریکارڈک نہیں آمادہ تھا. اور یہ جو ابھی کرنٹ ایگریمنٹ ہے ریکارڈک میں اس میں بھی ہم را ڈپازٹس ہی بیچیں گے, اس میں کنسنٹریٹ ہی بیچیں گے, اس میں ہم یہاں پہ کچھ بھی ایسا انڈسٹری کی مد میں کچھ بھی نہیں ہے. 7000 جابس کے ایک ایسٹیمیٹ پرومسز پلیجز ہیں کریٹ ہوں گی, لیکن دے وڈ آل بی انٹو مائننگ, انٹو ایکسپلوریشن, جو بالکل پیور لیبر کا جو کام ہے اپ اسٹریم. That is true. بٹ مڈ اسٹریم ریفائنمنٹ یا ڈاؤن اسٹریم کچھ اس سے مصنوعات بنانا نہیں, وہ کرنا چاہیں ان کو کوئی کل کو اس کی اکنامک فیزیبلٹی کمرشل اویلیبلٹی ہو تو وہ ہو سکتا ہے, لیکن ان کرنٹ ایگریمنٹ ایسی کوئی چیز ہے نہیں. اب یہ $2.5 بلین کا جو انجیکشن ہے کیا یہ اتنا ایکسیپشنل ہے کہ اس کے پیچھے ہم پوری بلوچستان کے ساتھ اپنا ریلیشن شپ خراب کریں اسٹیٹ؟ اچھا اب صرف یہ ہے بھی نہیں, کیونکہ یہ اگین وہی بات ہے کہ ریکارڈک جو ہے وہ ایک رے آف ہوپ ہے. اگر تو یہ سمجھا جائے کہ بھائی یہی ایک پروجیکٹ ہے, اس پروجیکٹ میں ایک انٹرسٹنگ پارٹ جو ہوتا ہے یہ اسٹیپنگ سٹون ہے اس سے پورے ریجن کے لیے, کیونکہ مائننگ اور آئل اینڈ گیس کا ہمیشہ سے یہ ہوتا ہے کہ جو منرل رائٹس ہوتے ہیں یا اس علاقے کا جو جغرافیہ ہوتا ہے, ایک پروجیکٹ سکسیزفل ہو جائے تو یہ ایک امید بن جاتی ہے کہ اس ایریا میں جغرافیکلی باقی بھی بہت ساری چیزیں موجود ہیں, اور جو کہ موجود ہیں کیونکہ ریکارڈک بھی یہاں پہ اگر سینڈک کو دیکھتے ہوئے یہاں پہ آیا تھا جو کہ ہم نے تقریباً چائنیز کے حوالے کیا ہوا ہے پروجیکٹ, اس میں ہماری سنجرانی فیملی انگیج ہے کہیں نہ کہیں, لیکن بیانڈ دیٹ اس کے
دیکھا دیکھی ہی یہاں پہ آیا گیا اور یہ ریکوڈک ہوا. اب ریکوڈک کو دیکھا دیکھی باقی بہت سارے ڈپازٹ ایزیوم کیا جا رہا ہے کہ لیتھیم کے وہاں پہ ڈپازٹس ہیں, کاپر کے ہیں, یا فاٹا میں کچھ اگر چیزیں اس طرح کی ہیں. تو یہ انہی ایزمپشنز, کیونکہ جو ایکسپلوریشن پارٹ آف مائننگ ہوتا ہے وہ کیپیٹل انٹینسو ہوتا ہے, وہاں پہ کبھی بھی بہت ساری آپ کوششیں کرتے ہیں تو کچھ چیز ملتی ہے. تو اگر ایک ایسا ایریا جہاں پہ 2 سے 3 سکسیزفل پروجیکٹس ہوں تو جو کمپنیز گلوبل ہوں گی ان کا انٹرسٹ وہاں پہ زیادہ ہوگا کہ یار چونکہ یہاں پہ اسٹیبلش پروجیکٹس ہیں تو واٹ اٹ مینز از کہ اسی علاقہ میں باقی ریلیٹیولی چانسز, جو پرابیلٹی ہے وہ زیادہ ہے, یہاں سے اور بھی ڈپازٹس مل سکتے ہیں. تو ایک امید کہہ سکتے ہیں کہ بلوچستان سے ہمیں یہ رکھنی چاہیے کہ نیچرل ریسورسز کی مد میں یہ ہماری اکانومی کو, میں یہ نہیں کہ ہماری ابھی جو کرنٹ اکانومی ہے جی ڈی پی ہے اس میں آئی تھنک منرلز کا جو پارٹ ہے وہ کوئی اباؤٹ 2.5% ہے, جس کو ہم یہ نہیں ایزیوم کر سکتے کہ یہ 5-7% پہ لے جائے گا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر رائٹ پالیسیز اس میں اگلے جو ایگریمنٹس ہوں ان کو ٹھیک طرح سے ڈیزائن کیا جائے اپنی پالیسی کو, تو اٹ کوڈ ویری ویل گو اپ ٹو لائک 4%, 3.5%, سم تھنگ آف دیٹ ان جی ڈی پی. ایک مورل پرسپیکٹیو اس میں ایک آتا ہے سوال, ظاہر بات ہے ہم اپنی مورالٹی کوئی شرعی حیثیت کے ذریعے اس کو دیکھتے ہیں. اب ایک اسٹینڈ لون حدیث ہے جو یہاں پہ بڑا پیش کیا جاتا ہے کہ ایک آگ, پانی اور زمین کے اندر مشترکہ حق ہے سارے بلیورز کا, مومنین کا. ٹھیک ہے. اب یہ بڑا ایک فیسنیٹنگ, جیسے وہ ہماری جو ٹپیکل یہاں پہ سوچ, آپ نے اسے ذکر بھی کیا تھا کہ ہمارے یہاں وہ جو کچھ اسٹیٹمنٹس دی گئی تھیں کہ بھئی یہ کوئی آپ جہیز میں لے کے آئے ہیں یا مطلب اس طرح کر کے اپنے ریسورسز, یہ تو پاکستان پورے کا حق ہے اس کے اوپر. تو جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو کیا انرجی پالیسی کے اندر پازیٹیو ایکسٹرنیلٹیز کی ڈسکشن کی جاتی ہے کہ جہاں پہ جو بینیفٹ ڈرا ہونا ہے وہ صرف پیور اکنامک ٹرمز میں نہیں عوام نے لینا, اس کے جو ٹرشری سیکنڈری بینیفٹس ہیں, کیونکہ نقصان تو عوام سہے گی, ٹھیک ہے, یعنی جو پولیٹیکل پرابلمز آئیں گی, جو وہاں پولوشن کا مسئلہ ہوگا, یہ سب نیگیٹو ایکسٹرنیلٹیز عوام سہتی ہے. اس کا ڈائریکٹ پروپورشنل بینیفٹ لوکل لیول پہ بلوچستان کے اندر یا نیشنل لیول پہ, عوامی لیول پہ صرف وہ 7,000 جابس تو نہیں ہو سکتی یقیناً, یا وہ ایڈیشن ٹو جی ڈی پی. اس کی وہ جو ایک ملائی مکھن جو کھائی جاتی ہے ٹاپ پہ, جنرلی دنیا کے ممالک کے اندر یہی ٹرینڈ ہے, یہی ہوتا ہے اسٹیٹ لیول پہ اور پرائیویٹ سیکٹر کے اندر. وہ اب کیونکہ ایک مزید تھوڑی زیادہ اکنامک اور زیادہ ایک فلسافیکل سوال بھی بنتا جا رہا ہے کہ ہماری جو موریلٹی ہے وہ ڈسٹنکٹ نہیں ہونی چاہیے باقی دنیا سے بحیثیت مسلمان, اور ایک زیادہ اعلیٰ معیار کی موریلٹی, خاص طور پہ معاش کے معاملوں سے بڑھ کے تو ہو ہی نہیں سکتا کوئی معاملہ میرا خیال ہے آج کے دور میں خاص طور پہ. تو وہ موریلٹی اس میں کیسے ریفلیکٹ کرتی, کوئی اس پہ ڈسکشن ہوتی ہے؟ بالکل, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کا یہ کوشچن, یہ جس حدیث کا آپ ریفرنس دے رہے ہیں, اگر ہم اس کو لے کے جائیں گے ایک اور تناظر میں اور اسی کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کریں گے, اس کی ایتھیکل یا مورل ڈائمینشن اس ساری مائننگ پالیسی لیٹ سے کی, تو سب سے اہم پالیسی یا سب سے اہم ترین اس میں جو جز ہوگا, میرا خیال یہ ہے کہ ایڈوانسڈ اکانومیز بھی ان کو کنسیڈر کرتی ہیں. بے شک وہ اگر اس فنڈامنٹل یا ان بیسس پہ نہیں کرتی, لیکن ان کے ہاں بھی یہ دیکھنے کو ملے گا. کیونکہ مثال کے طور پہ ایک پائپ لائن گزرے گی جس وقت ایک ایڈوانس اکانومی میں, اور وہ پائپ لائن کے ڈیزائن یا اس پالیسی کا جو فرسٹ اینڈ فور موسٹ اسٹیپ ہوگا وہ وہاں کے جینون ریئل انڈیجنس لوگوں سے جا کے مشاورت ہوگا کہ یار یہ جو یہاں سے گزرے گی چیز ہوگا, اس پہ آپ کے تحفظات کیا ہیں, اس میں آپ کو ایکوٹی کتنی چاہیے, اور کیونکہ ان کی لائیولی ہوڈ کو ہی ڈسٹرب ہو رہی ہوگی یا ان کی لائیولی ہوڈ امپروو ہو رہی ہوگی, وہ ایک پائپ لائن کے گزرنے سے پورا ایک سوشل فیبرک چینج ہونے جا رہا ہے وہاں کا. اب یہ سمجھیے, اور اسی طرح یہ جیسے بلوچستان کا ایک اور بہت بڑا فشریز سے ریلیٹڈ ایشو تھا کہ وہ گوادر کے لوگ کہہ رہے تھے کہ اگر یہ کلیم کر بھی لیا جائے, مان بھی لیا جائے کہ لوگوں کو بہت اچھے پیسے دے کے وہاں سے کہا جا رہا ہے کہ آپ یہاں سے موو کر جائیں یا سیکورٹی ریزن, لیکن کچھ ایک مورل اسپیکٹ میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کئی دفعہ لوگوں کی وہاں سے اس طرح کی جذباتی ایموشنل اپنے گھروں اپنے علاقے سے ہوتی ہیں, اور میں نے یہ فرسٹ ہینڈ چیزیں دیکھی ہیں. تربیلا ڈیم جس وقت بن رہا تھا ہمارے ہزارہ میں, تو وہاں پہ لوگوں کی کس درجے پہ ایموشنل وہ اپنی لینڈز کے ساتھ اٹیچمنٹس تھیں جو کہ دوسری تیسری نسل میں بھی نہیں جا رہی.
اور وہ ریاست کو ابھی تک اسی وجہ سے وہ پیسوں اور ان کو زمینیں ادھر جنگ میں پنجاب میں اور ایون ہری پور کے باقی جو علاقے تھے ان میں دی گئیں, وہ اس میں سے نہیں نکل پا رہے اس اپنے نسٹالجی وہ سارے چیز سے دوسری نسل تیسری نسل تک. ایک یہ ڈائمینشن ہے کہ وہاں کے ہے. اور پھر میرا خیال ہے اگر وہ لوگ ڈسٹرب ہو رہے ہیں تو پہلا حق بھی پھر انہی کا ہے کہ وہ جس طرح وہ چاہیں ان کی ٹرمز پہ بات کی جائے. اور اگر آپ یہ سمجھیں کہ وہ خدا نخواستہ وہ گنوار ہیں جاہل ہیں ان کو سمجھ نہیں ہے ان کو پتہ نہیں ہے ہم تو ان کے لیے اچھا کر رہے ہیں, نہیں, سب سے زیادہ سب سے بہتر پتہ انہی کو ہے جو ادھر کے لوگ ہوتے جو ادھر کے لوگ انڈیجنس لوگ. اس میں بڑی آپ نے خوبصورت مثال دی تھی جو کہ پائپ لائن کا ذکر ہے میرے ذہن میں, وہ کی اسٹون پائپ لائن آ گئی جو امریکہ میں بڑا مسئلہ بنا تھا. اس کے بڑے سین ہوا کرتے تھے فلمی قسم کے کہ وہ جہاں پائپ پچھا رہی ہوتی تھی کمپنی, ایک طرف پولیس کی نفری ہوتی تھی اور ایک طرف جو نیٹو امریکنز کی ریزرویشنز تھی وہ گھوڑوں پہ اپنے اسی طرح پر لگا کے پرندوں کے وہ کھڑے ہوتے تھے اور بڑا وہ جیسے پرانی وہ کاوبوائے فلموں کے سین لگتے تھے. اب وہ جذبات کو تو بہت ایک عام آدمی میں, اور آپ جب دیکھتے ہیں تو ہمارے طرح جذبات ایک انڈیجنس پاپولیشن کی طرف ہی جاتے ہیں کہ یار یہ عام لوگ ہماری طرح کے سادہ لوگ ان کا رونا بھی ہمیں وہ زیادہ ریلیٹیبل لگتا ہے اور وہ سب. لیکن ان دا پاتھ آف پروگرس اس طرح کی ریسٹرکشنز بھی ایک رکاوٹ بنتی ہیں, بھی اکنامک ریئلٹی. یعنی میں چاہتا ہوں کہ دوسرا رخ بھی اس کا آ جائے بالکل کہ جو اوورلی ڈیموکریٹک اور اوورلی ایک جتنا پروسیس فیئر ہوتا ہے اتنا وہ اکنامکلی زیادہ لائکلی ہے کہ وہ ان پروڈکٹیو ہو. بالکل یہ ایک کلیہ بن چکا ہوا ہے, یہ دنیا کی ریئلٹی ہے کہ جس طرح سے ہم اپنی اکانومیز کو آرگنائز کرتے ہیں کہ جب زیادہ کنسیڈریشن لی جائے گی ان لوگوں کی اور ایک بہت سسٹینیبل گولز کو نظر پہ, تو کاسٹ آف وٹ ایور دیٹ پروڈکشن از وہ بڑھتی جائے گی اور وہ چلیں آف سیٹ تو ہو جائے گی ہماری لیبر کاسٹ سے کہ وہ بڑی چیز ہے پاکستان میں, لیکن کیا ہم وہ مارجنل ڈفرینس افورڈ کر سکتے ہیں ایز این اکانومی؟ یعنی یہ جو آرگیومنٹ ہوتی ہے کہ ایٹ وچ اسٹیج آف اکنامکس آر وی کہ ہم یہ باتیں کر بھی سکتے ہیں. یہ آپ کی مثال جو ہے نا اس کی پرو میں آئی تھنک اس وقت بہت یہ اکثر کیونکہ چائنا کو اب جیسے عام ویسٹرن اکانومی مطلب کہ جو روزمرہ میں گفتگو ہو رہی ہوگی جیسے جیسے پاکستان کی زبان میں تھڑے کی زبان میں وہاں کے جو ویسٹرن لوگ کہیں گے وہ کہیں گے چائنا نے یار یہ جو کچھ کیا ہے نا پچھلے 2 دہائیوں میں. عمر صاحب میں آپ کو بتاؤں, وہاں دودھ کی فیکٹری ہو نا اور اڈلٹریشن کرے اس کے اندر کوئی, وہ فیکٹری کے باہر جا کے اس کو گولیاں مار دیتے ہیں. سر چائنا ماڈل سر 100%. سر اب یہ جب اس طرح کی انتھوزیازم ہمارے ڈرائنگ روموں میں ہوتا ہے ایکسٹرا جوڈیشل مرڈر کے لیے کہ جناب وہاں دودھ میں ملاوٹ کرتے ہیں وہ گولیاں مار. سر ماؤ نے 4 ملین نشیوں کو سمندر میں پھینک دیا. اب لوگ جیسے اس کو مورلی ریپریہنسیبل نہیں بلکہ پازیٹیو کے طور پہ, میں آپ کو مثال دیتا ہوں بڑی فنی, آپ نے بات چھیڑ دی ہے, میرے دل پہ یہ سبجیکٹ لگتا ہے. میں اکنامکس بیک گراؤنڈ سے ہوں تو میں وہ اسی ڈبیٹ میں بچپن سے ٹین ایج سے لگا ہوں. ہمارے نا ایک کلب ہوتا ہے جیسے ایک زوم کا, اس پہ سارے ہمارے جو ممبرز ظاہر ہوتا ہے اتنا ریونیو تو ہوتا نہیں ہے یہ ایڈز وغیرہ سے پاکستان میں, اور ہم 2 چینل ہمارے ماشاء اللہ ویسے ہی بین ہو چکے ہیں فلسطین کے مسئلے کی وجہ سے, خیر مبارک. تو وہ ہم نے نا پیڈ ماڈل بنایا ہوا جس کے اندر ہمارے جو بہت پیارے ممبرز ہیں وہ آ کے ہمارے ساتھ زوم پہ گپ شپ اور ان کے لیے اسپیشلائز کانٹینٹ وغیرہ بناتے ہیں. صرف 3000 کی ممبر شپ ہے, شرم کرو یار, لے لو اپنا کرو. تو اس میں لاسٹ جو میٹنگ ہوئی ہے ہماری اس کے اندر ہم یو ایس اے کی پولیٹیکل اسٹرکچرس کو ڈسکس کر رہے تھے. کوئی 60 70 80 ممبر آتے ہیں ریگولرلی, ظاہر بات ہے کہیں 100 ہیں لیکن پھر ریگولرلی تو وہی 60 70, باقی لوگ ریکارڈنگ سن لیتے ہیں. تو اس میں ایک بڑے پڑھے لکھے نوجوان ہیں, وہ اسلام آباد میں ہوتے ہیں, ان کا نام نہیں لیتا, انہوں نے کہا کہ یار ڈومیسٹک سلیوری پہ بات آ گئی کہ ہمارے گھروں میں یہ جو مزدور وغیرہ کام کرتے ہیں ہم کیوں برداشت کرتے ہیں بھٹوں پہ جو غلامی کا. تو یار اس کو اب غلامی کے طور پہ مت دیکھیں, یہ وہ اکنامک ان پٹس ہیں جس کے ذریعے چائنا بھی آگے دیکھیں نا, انہوں نے بھی تو سلیو فیکٹریز چلائیں اور یہ سب. اب کہنے کو تو ان کی بات درست تھی, یعنی ہمارے جو ممبر ہیں, اب میں ان پہ اگر ان کی بات پہ تنقید کروں گا تو وہ صرف ایک مورل لینس سے ہی ہوگی, لیکن جو گریٹر اکنامک پراسپیرٹی ہے چائنا نے جو انجوائے کی ہے اس کے اندر یہ ظلم اور یہ ایک انسان دوست ماڈل نہیں ہے وہ, لیکن اس کے باوجود ہم اس کو آئیڈیلائز کرتے ہیں. 500 ملین لوگوں کو پاورٹی سے اوپر اٹھایا. ایگزیکٹلی 3 ڈیکیڈ. از دیٹ ناٹ اے مورل ایفرٹ؟ ہاں جی. کوئی
100,000 فلسطین میں شہید ہونے والے لوگوں کا پارٹی نہیں بنے. ان کو پارٹی بننا چاہیے تھا پرو پیلسٹائن, لیکن انفارچونیٹلی نہیں بنے. لیکن یو ایس والا بھی تو رول پلے نہیں کیا ایٹ لیسٹ کہ اس کو. تو میں چائنا کی ساری کرنٹ گلوبل پوزیشننگ میں تو میں خود اس سے متاثر ہوتا ہوں یقیناً. اور اس کے اپوزٹ فار ایگزامپل جس پائپ لائن کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ ہماری صوبائی کینیڈا کے صوبہ البرٹا کی ون آف دا بگیسٹ ڈیبیٹس رہا, اس سینس میں کہ ہمارا جو پریمیئر تھا اس نے بیٹ کر دیا ایک قسم کا اگلے الیکشن پہ, کیونکہ وہ ٹرمپ کے دور میں وہ اپروو ہوئی تھی پائپ لائن. بائیڈن صاحب نے آگے پہلے دن اس کو اسکریپ کیا اپنے پریزیڈینشیل آرڈر سے کہ یہ نہیں بنے گی پائپ لائن. تو ہم البرٹا کے لوگوں نے اس پہ اپنے پریمیئر کی اتنی لان تان کی کہ یار تمہیں ایک الیکشن ہوتا جا رہا تھا جس میں تمہیں نظر آ رہا تھا کہ بائیڈن جیتنے جا رہا ہے, اور تم نے ایک پائپ لائن میں اتنی بڑی انویسٹمنٹ کر دی. پھر ایک اور پائپ لائن تھی جس کو فیڈرل گورنمنٹ نے کوئی مطلب بلینز آف ڈالر میں لیا, وہ بن نہیں سکی, آپریٹ نہیں ہو سکی, کیونکہ وہ جہاں سے برٹش کولمبیا سے گزر رہی تھی وہاں کے انڈیجنس لوگوں کے مسائل تھے. تو یہ وہ مسئلہ ہے. اب یہی پائپ لائنس چائنا کی ہوتی ہیں, یہ کوئی لانجے نہیں ہونے تھے, یہ بننی تھی. نہیں, وہ تو ہزاروں لاکھوں آدمیوں کو کیمپوں میں ڈال کے جس طرح شنجانگ میں کرتے ہیں. انفارچونیٹ ہے وہ پارٹ. اب یہاں پہ اپنا ایک پوزیشن, اب بہت ہی اسٹرانگ انسان ہوں گے کہ آپ پوزیشن لے لیں گے پھر بھی کہ یار اس کے باوجود میں پرو چائنا پوزیشن کا حامی ہوں. میں تھوڑا سا وہ تھوڑا ہو جاتا ہوں کہ یار اب اس میں پوزیشن لینا اللہ جانے یہ اب کیا اس پہ کہا جائے, جہاں پہ ایک طرف مطلب کہ انتہا لیول کی ایکسپلائٹیشن ہو رہی ہے. اور جو چائنا, آپ کچھ ڈاکومنٹریز بھی اگر دیکھیں گے جو کانگو میں کر رہا ہے چائنا, آپ مطلب کہ سکتے میں چلے جائیں گے کہ یار یہ کانگو کے لوگوں کے ساتھ یہ چائنیز کچھ کر رہے ہیں. دوسری طرف آپ کو چائنا کا بنا ہوا پروڈکٹ بیٹری آ جائے گی آپ کے فون کو اور آپ کی گاڑی کو چارج کرے گی, تو وہ جس وقت ہوگی تو آپ کو وہ ساری چیز بیک گراؤنڈ میں چلی جائے گی. تو یہ ایک ہم ایک بڑی رتھلیس قسم کی دنیا میں اس وقت رہ رہے ہیں جہاں پہ چائنا ایک بہت بڑی سکسیس سٹوری ہے, آف کورس ہے 3-4 ڈیکیڈز کی, لیکن ہمیں میرا خیال ہے چائنا کی گروتھ میں جو ویسٹرن ہیپوکریسی تھی اس نے بڑا رول پلے کیا. ان کو اپنی پوزیشن لینا نہیں آئی اس طرح جس طرح ان کو گلوبل لیڈر کے طور پہ ایکٹ بیہیو کرنا چاہیے تھا. دیٹ ایکچولی پٹ مجھے اور آپ جیسے انسان کو اس پوزیشن میں لے آئے کہ یار اب ہم اس جو کرنٹ ڈیموکریسی ہے اس کے الٹرنیٹیوز ڈھونڈنا سٹارٹ کر دیں. یہ ایک المیہ ہے کرنٹ پولیٹیکل, یعنی وہ مورل لیڈرشپ جو ایگزسٹنگ لبرل ورلڈ آرڈر کی تھی وہ ویسٹ نے نہیں پرووائڈ کی. اب ایک المیہ ڈل گیا کہ بھائی یار یہ دیکھو یہ بھی تو کامیاب ہے, یہ بھی تو کھا پی رہے ہیں, یہاں بھی تو مصنوعات بن رہی ہیں, فلم بن رہی ہے, سینما گھر چل رہا ہے, یعنی جو ایک ڈے ٹو ڈے لیونگ ہوتی ہے وہ فنکشنل ہے. اور ایز سچ وہ نیگیٹو ایکسٹرنیلٹیز بھی نظر نہیں آ رہی بڑی بڑی کہ یار ہم کہیں کہ لو یہ تو یار بڑا برباد ماڈل ہے, بڑا کامیاب ماڈل نظر آ رہا ہے. تو آپ نے بس یہ کہا کہ وہ مورل گائیڈ لائن نہیں ملی, اصل میں وہ مورل ہی لیڈرشپ ہوتی ہے. یعنی جو عراق میں اور افغانستان میں حرکتیں کر کے امریکہ نے اور یورپ نے اپنا فیس لوز کیا, پھر اس کے بعد جو اینٹی امیگریشن پالیسیز اور یہ سب جو چل رہا ہے اس وقت مارکیٹ کے اندر, یہ سب اسی کا ریئیکشن ہے اس وار آن ٹیرر وہ ساری پالیسی کا. تو اب اس کے اندر چائنا جو ہے وہ فارن پالیسی پوزیشن میں بھی اچھا لگ رہا ہے, ڈومیسٹک ڈیولپمنٹ کے اعتبار سے بھی اچھا لگ رہا ہے, انرجی پالیسی میں تو ماشاء اللہ ہے ہی وہ لیڈر. بالکل بالکل. تو یہ آپ کی جو لیک آف خود اعتمادی ہے یہ بڑی اچھی نشانی ہے میرے خیال میں, آپ کے انسان ہونے کی یہ ثبوت ہے, کیونکہ اکثر لوگ بہت کانفیڈنٹلی پرو یا اگینسٹ وہ اس میں کھڑے ہو جاتے ہیں. ویسے اس سارے کو کنسیڈر کرتے ہوئے پاکستان کے پاس تو کوئی ایکسکیوز نہیں ہے, بیکاز ہمارے پاس ایگزامپلز اتنی ہیں. یعنی ہم جو اتنے پیچھے ہیں ریس میں, ابھی اگر ریس کے طور پہ اس کو ڈیفائن کرنا ہے تو ہمیں تو ان سب کو دیکھ کے اپنی کوئی آئیڈیاز اور تصورات کو تشکیل دینا چاہیے نا کسی شکل میں کہ یار اب یہ ہمارا ماڈل ایسے ہوگا. اس کو میں آپ کو ایک ایگزامپل, بڑی انٹرسٹنگ ایگزامپل سے اب مورل پالیسی آپ کو نا پاکستان کی بتاتا ہوں کہ اب پاکستان وہاں پہ آ گیا ہے جہاں پہ اب اس کو پوزیشن لینی ہے. ہم نا بھاگتے رہتے ہیں ادھر ادھر, چائنا کے ساتھ ہمارے ہمالیہ سے زیادہ اور اس سے تعلقات ہیں, اور امریکہ ہمارا جو ہے وہ ایسا ہے اس کے بغیر تو چل نہیں. یہ
اب بڑی ایک انٹرسٹنگ چیز ڈیولپ ہونے جا رہی ہے. ہم پاکستان وہ ایک اتنی بہترین قوم ہے جو کبھی بھی مطلب اپنی غلطیوں سے سیکھنے والا چکر ہی کوئی نہیں ہے. ریکوڈک ابھی ہم نے سیٹل کیا, کچھ وقت ہوا, ایک اور ریکوڈک ہمارے سر پہ کھڑا ہے, وہ ایران کے ساتھ پائپ لائن ہے. امریکہ نے بتایا کہ بھائی آپ لوگوں نے یہ پائپ لائن نہیں بنانی, ہم نے وہ 90s میں معاہدہ کیا ہوا ہے, ایران نے اپنی طرف سے بنا کے لا کے چھوڑ دیا, یہ لیں, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی $1 ملین پر ڈے فائن ہے ڈیلے کرنے کا. اب ہم لے کے جائیں گے اس کو انٹرنیشنل کورٹس میں. ہم نے 2 امریکی فرمز ہائر کر لی ہیں انٹرنیشنل کورٹ سے. وہ 18 بلین کا رفلی ڈان نیوز میں ایک خبر کے ریفرنس کے طور پہ $18 بلین کا کلیم ہمارے خلاف آ رہا ہے. اب وہ 18 بلین پھر ہمارے یہاں سے وہ کلا, پھر وہاں کی کنسلٹنسی, پھر وہاں سے فورن انگیجمنٹ ہوگی, پھر ہم مطلب کہ ہم وہ جیتیں گے, جیتیں گے. وہ جیتنا یہ ہوگا کہ بھائی وہ 18 بلین جو ہے وہ 5 بلین ہو گیا ہے جو بھی ہے. اس میں ایک بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ آیا ہے. ہمارے خارجہ دفتر خارجہ نے ایک بیان دیا ہے. اصل میں یہ والا جو ہے نا, یہ اس دفعہ پائپ لائن کا یا انرجی کا یا کوئی صوبائی حکومت کا مسئلہ نہیں ہے. یہ اس دفعہ مسئلہ آ گیا ہے, امریکہ نے کہہ دیا ہے کہ ایران کے ساتھ نہیں بنانی یہ پائپ لائن, کیونکہ اس پہ پھر سینکشنز ہوں گی, پابندیاں لگیں گی آپ پہ. تو اب ہم یہ کہہ رہے ہیں, ہمارے دفتر خارجہ کا بیان ہے جو کہ سنہری حروف میں لکھ کے لگانا ہے. انہوں نے کہا اچھا ہم اگر چلیں یہ نہیں ایران کے ساتھ بناتے, جو ہمیں ایران فائن کی بات کر رہا ہے وہ ہماری جگہ آپ پے کرتے ہیں. یہی پالیسی ہے ہماری. کین یو امیجن کہ ہم کتنے مطلب کہ غیر سنجیدہ ہیں کہ یار اچھا ٹھیک ہے پھر ہم نہیں بناتے تو میری جگہ. یار یہ کوئی مطلب کہ تمہاری کوئی $1000 کا ایک گلی کا جھگڑا ہے کہ میرے پاس میں نہیں دیتا, اچھا میں چلو یار میں تمہاری جگہ چھوڑو یہ قصہ نہ لڑو. $18 بلین امریکہ کو آپ کہہ رہے ہیں اچھا ہماری جگہ پھر آپ دے دیں ہم. اور 25 کروڑ جہاں پہ آپ کی جو روزانہ کی ہم لاہور میں یہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور لاہور میں آپ کو بھی اندازہ ہوگا کہ صبح 10 بجے تک گیس نہیں ہوتی, رات کو بھی میرا خیال ہے پتہ نہیں کتنے اکثر نہیں ہوتی. 1 بلین کیوبک فٹ وہ ہمیں وہ گیس دے سکتی ہے. ہمیں اپنی پالیسی میں ساورن ہونا چاہیے یار. ہمیں چاہیے ہمارے لوگ گیس کے بغیر اس وقت ان سردیوں میں ٹھنڈ میں اور نہیں رہ سکتے. ہم اس پہ ہماری نیچرل ریسورسز سے ریلیٹڈ ایک طرف آپ کی اسپائریشنز ہیں کہ $6 ٹریلین کی اکانومی ہم بلڈ کرنے جا رہے ہیں. کس کے لیے لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ آپ ایک پائپ لائن بلڈ کرنے میں تو انڈیپینڈنٹ نہیں ہے. ایک ملک 7,000 میل دور سے آپ کو ایک بیان دے کے کہتا ہے نہیں بنانی, تو آپ کے وہ ہوش اڑ گئے ہیں کہ یار کیا کریں, کام پہ ٹانگ جاتی ہیں. تو یہ تو آپ کی نیچرل ریسورسز سے ریلیٹڈ اور اپنی نیڈز, انرجی نیڈز, اور یہ اس کو آپ گلوبل کانٹیکس میں دیکھیں اور بیٹھیں اور جو لوگ ہیں سنجیدہ ان سے مشورہ کریں اور ایک پالیسی ڈیزائن کریں کہ بھائی امریکہ, کیونکہ اسی وقت جس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ رشیا سے ابھی بھی یورپ سارا اپنی انرجی نیڈز پوری کر رہا ہے, انڈیا رشیا سے لے رہا ہے, داعش اپنا تیل عراق سے چائنا اور ترکی کو بیچ رہا ہے, اور وہ ورلڈ کو مطلب کہ ویسٹ کو نظر بھی آ رہا ہے. آئیسس جو ہے وہ آئل عراق کا بیچ رہا ہے چائنا کو, وہ بک رہا ہے, اور ہم نے ایران سے گیس نہیں لینی, اور ہم اس پہ نہیں ہمیں سمجھ آ رہا کہ ہم کیا کریں. تو دس از ناٹ ہاؤ اٹ شوڈ ورک. It should be a lot better. There's a lot of things جو ریزالو ہونے والی ہیں. ایک سیشن میں تو نہیں ہوگا یہ, آپ نے بڑا وقت دیا اور آپ کا آنے کے بہت شکریہ. لیکن آئی تھنک ابھی جو رہ گیا وہ ہماری انرجی پالیسی ود ریگارڈس ٹو IPPs ڈسکس ہونے رہتی ہے. بالکل. تو آپ سے آلریڈی ہم ایڈوانس میں ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ایک مزید نشست کی ہمیں گنجائش دی جائے. بالکل. آپ لوگوں نے کامنٹس میں بتانا ہے کہ جو سوالات آپ کے ڈاکٹر صاحب سے ہوں گے انرجی پالیسی سے متعلق, اور ہم کوشش کریں گے کہ ڈاکٹر صاحب کو ہمارے پینل آف گیسٹ میں ایک ریگولر فیچر بنائیں انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب وقت کا بہت شکریہ, اور پاکستان کے اوپر گلے کرتے ہوئے کبھی بھی کوئی موڈ یاد آئے تو کال کر لینا. تھینک یو سو ویری مچ, آئی ریئلی انجوائڈ اٹ. اور میرا خیال ہے کہ ہم یہ بہت ایک کینڈیڈ قسم کی کنورسیشن اور بڑی مزیدار باتیں, اپنے غم شکوے سارے کچھ کرتے ہیں, لیکن کیا کریں یہ وہی لوگ کرتے ہیں جن کو بالکل. تو میں خود کو خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ مجھے یہ غم ہے تو میں اس پہ بات کرتا ہوں, اور میں بہت ہوپ فل ہوں کہ چیزیں بہتر ہوں گی انشاءاللہ. تھینک یو سو ویری مچ. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم.